अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी होस्ट नूरुल सहर। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और आपने आज के दिन का आगाज़ बहुत ही प्यारी मुस्कुराहट के साथ किया होगा। व्यूअर्स, आप सबको नहीं लगता कि जो हमारी लाइफ है वो 2x स्पीड पर चल रही है, बहुत ज़्यादा तेज़ होगी आजकल। सुबह आँख खुलने से लेकर रात सोने तक बस एक भाग दौड़ लगी रहती है। कभी काम की फ़िक्र, कभी घर की जिम्मेदारियाँ और कभी मोबाइल फ़ोन की वो कभी ना ख़त्म होने वाली स्क्रॉलिंग। और इस सब में हम खुद को कहीं पीछे छोड़ आए हैं। और सच तो ये है कि अगर हम खुद थक जाए या बेजार हों, अनॉयड हो, तो अपनों का ख्याल कैसे रखेंगे। तो क्यों ना आज से हम इस मसरूफियत में अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकालें। सबसे पहले तो सुबह के 10-15 मिनट सिर्फ अपने नाम करें, बगैर मोबाइल छुए सुकून से बैठकर चाय पिएं या बस खिड़की से बाहर देखें। दूसरा ये कि दिन भर हम जहाँ दूसरे काम करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा हम अपने लिए टाइम निकालें और सारे काम हम खुद ना करें, थोड़ा सा काम हम दूसरों के लिए भी छोड़ें ताकि हमें खुद भी सांस लेने का मौका मिले। कुछ जिम्मेदारियां दूसरों पर भी डालें और हाँ, रात को सोने से आधा घंटा पहले तमाम स्क्रीन्स बंद कर दें और ये वक्त सिर्फ आपका अपना है। इसमें कोई किताब पढ़ें, जो कि मैं भी पढ़ती हूँ, बेशक एक पेज ही पढ़ सकूँ लेकिन मैं लाजमी पढ़ के सोती हूँ। तो बस मैं यही कहूँगी कि अपने दिन के बारे में सोचें, अपने लिए वक्त निकालें, अपनी ज़ात के लिए वक्त निकालें। और अपनी ज़ात के लिए वक्त निकालना खुद गर्जी नहीं है बल्कि आजकल की ज़रूरत भी है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब और आज हम बात करेंगे जिल्द की एक ऐसी हालत पर जिसका शिकार दुनिया भर में करोड़ों लोग हैं, लेकिन इसे अक्सर गलत समझा जाता है। हम बात कर रहे हैं सोराइसिस की और ये सिर्फ एक आम खारिश या एलर्जी नहीं है बल्कि ये एक ऐसी खामोश जंग है जो हमारा अपना इम्यून सिस्टम हमारी स्किन के खिलाफ लड़ना शुरू कर देता है और इसके रिजल्ट में हमारी जो स्किन है उस पर सुर्ख निशानात और चांदी जैसी सफ़ेद तह जमने लगती है। और अक्सर लोग इसे छूत की बीमारी समझकर मरीज से दूर भागते हैं। लोगों को लगता है कंटेजियस है, जो कि सरासर गलत है। तो हकीकत क्या है और ये बीमारी जड़ से कैसे ख़त्म हो सकती है और वो कौन सी आम गलतियां हैं जो मरीज़ अनजाने में कर बैठते हैं, इन्हीं तमाम पहलुओं पर आज हम रोशनी डालेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं इमा शहीन। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आई एम गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। दैट्स ग्रेट। अच्छा इमा, सबसे पहले तो बताएं हमें सोराइसिस है क्या, आसान अल्फाज में। देखिए, बीइंग अ डर्मेटोलॉजिस्ट वी कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ स्किन कंडीशन। जैसे आप बात कर रही थी छूत की बीमारी, जल्द की अक्सर बीमारियों को छूत की बीमारी ही समझा जाता है और स्पेशली आजकल क्योंकि डर्मेटोलॉजी के साथ एस्थेटिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं बताऊंगी कि सोराइसिस का क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हम दोनों काम कर रहे होते हैं और हमें क्या ख्याल रखना चाहिए अगर कोई सोराइसिस से सफ़र कर रहा है। सोराइसिस जैसे आपने कहा कि एक इम्यून सिस्टम डिसरेगुलेशन, यानी आपकी अपनी ही क़ुव्वत मुदाफ़ियत गलत काम करना शुरू कर देती है और अपनी ही ना सिर्फ जल्द बल्कि बॉडी के बाकी पार्ट्स के अगेंस्ट भी एक इस तरह की इम्यून रिस्पॉन्स, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स आनी शुरू हो जाती है कि वो डैमेज होना शुरू हो जाता है। और सोराइसिस आमतौर पे समझा जाता है, आम अल्फाज में कई लोग इसको चंबल भी कह देते हैं, जो कि एक्जिमा की टर्म है। अपरस एक टर्म इस्तेमाल होती है उर्दू में जो एग्जैक्टली सोराइसिस के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग उससे अवेयर नहीं हैं। लेकिन एनी हाउ सोराइसिस ना सिर्फ जल्द को मुतासर करती है बल्कि ये आपके ख़ास तौर से जॉइंट्स को, उसके अलावा ये पूरी एक अंदर मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस है। इसके साथ ब्लड प्रेशर, वज़न का ज़्यादा होना और उसके साथ और ज़्यादा इन्फ्लेमेटरी प्रॉब्लम्स जो है इंटरनली भी होती हैं, कार्डिक डिजीज़ का इंसिडेंस भी बढ़ जाता है। तो सोराइसिस सिर्फ जल्द की नहीं, पूरी बॉडी की प्रॉब्लम है। तो अगर कोई इस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा है तो ये बहुत ज़रूरी है कि इस प्रॉब्लम को जाने, क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि ये नाकाबिले इलाज है। हाँ, तो नाकाबिले इलाज नहीं है। बहुत इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं जिस तरह के आप आम उसमें शुगर यानी ज़ियाबतीस, ब्लड प्रेशर और बहुत सारी मेडिकल बीमारियां ऐसी हैं जो उनका इलाज जारी रखना पड़ता है या मैनेजमेंट उसकी होती है। आप ये नहीं कह सकते इन्फेक्शन नहीं है कि आप एक दवाई देंगे कि आपका गला ख़राब हुआ, आपने एंटीबायोटिक लिया और वो ठीक हो गई। आपको उसकी मैनेजमेंट जारी रखनी पड़ती है, जो कि दवाइयों की शक्ल में भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादा मैं एम्फेसाइज़ करूँगी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के ऊपर, क्योंकि बहुत से केसेस में जहाँ सिवियरिटी बहुत ज़्यादा नहीं है वहाँ सिर्फ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से चीज़ें बेहतर हो सकती हैं या मिनिमल दवाई के साथ ऐसे। अच्छा मैं एक तो ये बताएं कि मर्दों में भी ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा कॉमन है और शेविंग के बाद जो शेविंग वाला उनका पार्ट है वहाँ पे भी उनको हो जाता है, नेक पे भी उनको ये मसला होता है। तो इसकी रीजंस क्या हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि सोराइसिस जो कॉमन देखा जाएगा, जो एक लेमैन के लिए, आम आदमी के लिए ज़्यादातर हम कहते हैं एक्सटेंसर सर्फेसिस के ऊपर आता है, यानी ये आपकी बाजुओं की आउटर साइड पे
نیز پہ, ایلبوز پہ, اس جگہ پہ زیادہ آتا ہے. اس کے علاوہ جیسے آپ نے فیس کی بات کی, یوزلی فیس انوالو نہیں ہوتا, ہو سکتا ہے بٹ یہ بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ جہاں پہ کوئی ٹراما ہوتا ہے, ٹراما یا کوئی چوٹ لگی ہے یا کوئی کٹ لگا ہے یا کوئی برن ہوا ہے, اس جگہ پہ ہم اس کو کہتے ہیں آسپٹس یا آئسومورفک فینومینا. اس جگہ پہ اگر آپ کی باڈی پہ سورائسس ہے تو وہ بن جائے گا. تو اس وجہ سے اگر شیونگ وغیرہ آپ کروا رہے ہیں تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اگین جیسے میں نے اسٹیٹکس کی بات کی تھی کہ اس میں بھی ہم پہلے پیشنٹ سے پوچھتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی بیماری تو نہیں ہے, کیونکہ جہاں پہ بھی ہم اگر کوئی مائکرو نیڈلنگ کریں گے یا کوئی لیزر کریں گے, اگر ایکٹیو سورائسس ہے تو اس طرح کا لیجن بننے کا چانس ہوتا ہے. تو یہ اسی طرح یہ کہ اگر آپ کوئی شیونگ کر رہے ہیں یا کوئی ویکسنگ کر رہے ہیں, اگر آپ کی باڈی میں اس وقت ایکٹیو سورائسس ہے تو اس کے خراب ہونے کا چانس بڑھ جاتا ہے, اس جگہ بھی بن جاتا ہے. یہ ایک فینومینا ہے کہ جہاں چوٹ لگے گی وہاں پہ سورائسس کا نشان بن جائے گا. تو اس کو اگر آپ نے خراب ہونے سے بچانا ہے, جہاں اور انفلیمیٹری چیزیں, یہ انفلیمیشن ہی کاز کرتی ہے. جہاں پہ چوٹ لگتی ہے, چاہے وہ برن ہو, چاہے وہ اسکریچ پڑے, چاہے وہ کٹ لگے, وہاں انفلیمیٹری رسپانس ہوتی ہے. اور یہ ہم کہتے ہیں ایگزیجریٹڈ, یعنی ضرورت سے زیادہ بڑھ کے وہ انفلیمیٹری رسپانس آتی ہے اور وہاں سورائسس کا نشان بن جاتا ہے. اچھا, لوگوں کے دماغ میں ایک میتھ ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ یہ لگ جائے گی, ان کو چھوت کی بیماری ہے, تو اس حوالے سے تھوڑا سا گائیڈ کریں. دیکھیے, چھوت کی بیماری یہ بالکل بھی نہیں ہے, کیونکہ جیسے کہ ہم بہت ڈیٹیل میں, آپ نے اسٹارٹ ہی اس بات سے لیا تھا اور میں بھی کافی بتا چکی ہوں کہ یہ انفلیمیٹری رسپانس, یعنی آپ کی باڈی کی اپنی امیونٹی جو ہے وہ آپ کے اپنے سیلز کو انفلیمیٹری میڈیٹرز بنا دیتی ہے. ٹی این ایف الفا اس میں ہوتا ہے, انٹرلیوکن 17 ہے, 23 ہے, 36 ہے, یہ سارے ریزڈ ہوتے ہیں. اب آپ کی باڈی کے کیمیکلز نکل کے کسی اور کے اندر جا کے پرابلم نہیں کر سکتے. تو آپ کی سکن کے ٹچ کرنے سے یا کسی سورائسس کے پیشنٹ کی استعمال کی ہوئی کوئی کپ استعمال کرنے سے, کسی طریقے سے بھی یہ سورائسس جو ہے وہ ایک دوسرے سے نہیں لگ سکتا. اور جہاں تک یہ بات ہے ورٹیکل ٹرانسمیشن کی, کئی دفعہ بات ہوتی ہے کہ ماں سے بچے کو یا کلوز کانٹیکٹ کے ساتھ, کہ آپ کے بہت جینیٹکلی ٹرانسمٹ ہو سکتا ہے, جینیٹیکلی ٹرانسمیشن کا چانس ہے, بٹ دیٹ از ناٹ 100%. ٹھیک ہے, ہمیں کالر نے جوائن کیا ہے, اشتیاق ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی اشتیاق, سوال کیجیے. جناب میرے چہرے تے موٹے موٹے اور بجلی جی بڑے میں پھیکڑیاں جی چہرے تے. دوبارہ ریپیٹ کیجیے گا, کیا سوال کیا آپ نے؟ جی میرا چہرہ خراب ہو گیا نا, نہیں ڈاکٹر صاحب, خارش ہونی بہت ہو, موٹے موٹے دانے جب بڑھ گئے جی. ٹھیک ہے, چہرے پہ خارش ہوتی ہے بہت زیادہ اور موٹے موٹے دانے بن گئے. دیکھیے, اس میں میں اس میں ایک بات سب کے لیے ہی, خاص طور سے ان کی کالر کے لیے, کہ آپ کے چہرے پہ اگر کوئی بھی پرابلم ہو رہی ہے تو آپ ایک دفعہ اپنے اسکن اسپیشلسٹ کو دکھا لیں, کیونکہ اسکن کی پرابلمس آپ یہ ہمیں مذاق سے کئی دفعہ جب ہم میڈیکل میں جا کے سارا پڑھ کے یہ اسپیشلٹی چوز کرتے ہیں تو ماہر امراض کھرک کہہ کے مذاق اڑائے جاتے ہیں. اسکن کی 90% کنڈیشنز میں خارش ہوتی ہے. پر فی الحال یہ ہے کہ یہ کوئی ہارش کیمیکل, اینٹی بیکٹیریل صابن, ٹوٹکے چہرے پہ استعمال نہ کریں. عام سفید صابن سے اپنا چہرہ دھوئیں, اس کے اوپر کوئی بھی مائلڈ سا موئسچرائزر جس میں بہتر ہے کہ کلر اور خوشبو نہ ہو وہ استعمال کریں, اور اینٹی الرجی فی الحال استعمال کریں اگر بہت زیادہ خارش ہے. اسٹیرائڈ کریمز کا استعمال نہ کریں, کیونکہ اسٹیرائڈ کریم ہمارے کویکس جی پیز بغیر یہ دیکھے کہ یہ کنڈیشن کیا ہے لگوا دیتے ہیں. جیسے دانوں کی بات کریں, ایج گروپ وغیرہ بھی نہیں پتا, انفارچونیٹلی اسکن دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے ڈائگنوسس کے لیے. اگر ایکنی ہے تو خاص طور سے وہ اسٹیرائڈ سے اور خراب ہو جائے گی. تو ابھی فی الحال اینٹی الرجی استعمال کریں, کوئی بھی ہارش کیمیکل استعمال نہ کریں. صابن بھی جو ہے کوئی اینٹی بیکٹیریل, کوئی بہت زیادہ کلرز والا نہ استعمال کریں. اس کے علاوہ جسٹ اپنا موئسچرائزر لگائیں. اگر امپروو نہیں کرتا 3-4 دن کے اندر تو پلیز اپنے ڈاکٹر کو کنسلٹ کریں, کیونکہ اس طرح ایک سیلف میڈیکیشن بھی نہ کریں. یہ بالکل ایک غلط اپروچ ہے, کیونکہ اس کے بعد جب وہ بہت خراب ہو جاتا ہے پرابلم اور آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ٹریٹمنٹ نہ صرف مشکل ہوتا ہے, وہ ایکسپینسو بھی ہو جاتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا یہ بتائیں, جو ہماری عام الرجی ہے, عام خشکی ہو جاتی ہے, چنبل ہے, اس سے یہ کیسے ڈفرینٹ ہے؟ دیکھیں, اور ہم آئیڈینٹیفائی کیسے کریں؟ دیکھیں, عام الرجی چنبل یا آپ اس کو ایگزیما کی بہت زیادہ ٹائپس ہوتی ہیں. وہ یوزلی انٹرنزک ایکسٹرنزک میں ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں. جو عام ہوتا ہے وہ کانٹیکٹ الرجیز کے باہر لگانے والی چیزوں سے, یا کسی کو جولری سے, کسی کو میک اپ سے, یا ڈرائی اسکن کی وجہ سے, اس کو ہم ایٹوپک ایگزیما کہتے ہیں. خارش ہوتی ہے, خارش جب وہ ایکیوٹ فیز میں ہوتا ہے, یعنی وہ اس میں آپ بہت زیادہ خارش ہوتی ہے, آپ خارش کو روک نہیں پاتے ہیں
اور خارش کرتے ہیں تو مزہ آتا ہے, یہاں تک کہ پانی اور خون سا رسنا اسکن سے شروع ہو جاتا ہے. اس میں بھی اسکن پر بڑے بڑے پیچز بنتے ہیں. ایک تو یہ کہ یوزلی اس کی جو جیسے میں نے بات کی کہ ایکسٹینسرز پہ پری ڈائلیکشن یعنی زیادہ تر آؤٹر سائڈ پہ انوالومنٹ سورائسس کی آئے گی, جبکہ ایگزیما میں ضروری نہیں ہے کہ ان سائڈ پہ ہے. اگر ایٹوپک ہے یوزلی وہ فلیکسٹرل سائڈ پہ ہوتا ہے یا کونیوں کے اندر یا ٹانگوں کے پیچھے اسکن بہت زیادہ ڈرائی ہوگی, ریڈ ویسے ہو جاتی ہے, فلیکی اسکن ہوتی ہے, اور اس کے اوپر جو چھلکا آتا ہے اسکیل وہ ذرا ایسے ہوتا ہے جیسے بھوسے کی طرح, وہ آرام سے اتر جاتا ہے. اچھا اس پہ ہم بات کرتے ہیں. ایک اور کالر نے ہمیں جوائن کیا, سجاد ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم سجاد, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میم کیا حال ہے, خیریت ہے؟ جی اللہ کا شکر. کیا سوال ہے آپ کا؟ مجھے میم رات کو خارش ہوتی ہے ٹانگوں کے نچلے حصے پہ. سوری کیا ہوتا ہے؟ کمر ہوتی ہے خارش. اچھا خارش ہوتی ہے آپ کو, خشکی ہوتی ہے وہ ٹانگوں کے نیچے اور ہوتی ہے رات کو ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب یہ اگین جو پہلے ساری باتیں کی یہ کہ خارش ہوتی ہے ٹانگوں کے علاوہ اگر باقی باڈی پہ بھی ہوتی ہے, جو کامن رات کو ہوتی ہے ان کو جو صرف. کامن اس میں اتنی انفارمیشن کے ساتھ ڈائگنوسس میں دے سکتی ہوں وہ یہ کہ ایک تو یہ اگر ان کی فیملی میں بھی ہو رہی ہے یا کسی ایسی جگہ پہ رہتے ہیں جائے اور لوگوں کو بھی ہو رہی ہے خارش, تو یہ کامنس خارش جو متعدی خارش یا اسکیبیز جس کو ہم کہتے ہیں موسٹ لائکلی وہ ہو سکتی ہے. اس کا علاج آسان ہے لیکن دوائی کے لگانے کا طریقہ تھوڑا ڈیٹیلڈ ہوتا ہے. اس کو ہم پرمیتھرین 5% لگاتے ہیں گردن سے نیچے پوری باڈی پہ, کوئی جگہ نہیں چھوڑنی ہے, خاص طور سے پرائیویٹ پارٹس پہ ضرور لگانی ہے, ہاتھ دھو کر ہاتھوں میں بھی لگانی ہے, پوری رات لگی رہے, صبح کو واش کرنی ہے. یہ جو اس کے ایٹ لیسٹ آپ نے 3 days لگا کے اور آفٹر اے ویک اس کو ریپیٹ کرنا ہوتا ہے. اس کے ساتھ خارش کی گولی استعمال کریں, اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ جانے میں تقریباً خارش کی گولی لینے کے بعد بھی ہفتے سے 10 دن کا ٹائم لگتا ہے مکمل خارش کو سیٹل ہونے میں. اس کے علاوہ کامن جیسے رات کو انہوں نے کہا تھا اور یہ تھا کہ ٹانگوں کے اوپر ہو رہی ہے, یہ ہو سکتا ہے, یا اگر اسپیسیفکلی پرائیویٹ پارٹس پہ ہے تو ایک جس کو دھدری یا ٹینیا فنگل انفیکشن کہتے ہیں وہ ہو سکتا ہے. اب اس میں اگین میں بار بار یہی ایمفسائز کروں گی کہ پلیز یہ جو آپ کا کانسیپٹ ہے کہ آپ ایسے شوز کے اوپر بات کر کے یا سوشل میڈیا کا کانٹینٹ دیکھ کے یا AI سے اپنا علاج نہ کریں. اگر آپ کو اسپیسیفکلی اسکن کی کوئی ایسی پرابلم جو عام موئسچرائزر استعمال کرنے سے خارش کی گولی لینے سے بہتر نہیں ہو رہی اور 2 weeks کا ٹائم گزر گیا ہے, تو پلیز اپنے ٹرینڈ ڈرمیٹولوجسٹ سے آپ رابطہ کریں. انشاءاللہ آپ کا پرابلم 90% کیسز میں اسی وقت سارٹ آؤٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں یہ جو فیٹی لیور ہے اس کی وجہ سے سورائسس ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جیسے میں نے بات کی کہ سورائسس صرف اسکن کی پرابلم نہیں ہے, اس کے ساتھ ہم ایک چیز کہتے ہیں میٹابولک سنڈروم ایکس. تو میٹابولزم کی پرابلم چل رہی ہوتی ہے جس میں انسولین ریزسٹنس آ رہی ہے, ڈائبٹیز کا انسیڈنس سورائسس والے پیشنٹ میں زیادہ ہوتا ہے, بلڈ پریشر زیادہ ہوتا ہے جس کو ہم ہائپر ٹینشن کہتے ہیں, اور لپڈ پروفائل بھی ڈرینج ہوتی ہے. یہ بھی ایک انفلیمیٹری کمپوننٹ ہے. جب لپڈس باڈی میں زیادہ ہوتے ہیں تو لیور کی انوالومنٹ ان پیشنٹس میں ڈیفینیٹلی عام پبلک کے جن میں سورائسس کا انسیڈنس نہیں ہے اس سے ہونے کے چانسز زیادہ ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ جن کو سورائسس کی پرابلم ہے ان کو اپنے ویٹ مینجمنٹ ڈائٹ مینجمنٹ کی ضرورت بہت زیادہ ہوتی ہے. دو آپ بالکل نارمل انسان کے اندر بھی ان چیزوں کو انڈر ریٹ نہیں کر سکتے. اگر آپ نے اپنی ہیلتھ مینٹین کرنی ہے تو ضرور کرنا ہے. اگر آپ نے اپنی سورائسس کا کنٹرول کرنا ہے تو کسی بھی دوائی کے ساتھ, کسی بھی دوائی سے پہلے اور کسی بھی دوائی کے بعد آپ کو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنا لائف سٹائل, اپنی ڈائٹ, اپنی ایکسرسائز ٹھیک رکھیں تاکہ یہ آپ کو لپڈ میٹابولزم ٹھیک رہے, آپ کو ڈائبٹیز نہ ہو, آپ کو بلڈ پریشر کی پرابلم نہ ہو. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور کالر نے ہمیں جوائن کیا, یونس ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام. جی سوال کیجیے. جی میرے سر میں الرجی بنتی ہے, جس طرح بفا بن جاتا ہے نا سر میں اور داڑھی میں نا. اچھا ٹھیک ہے. چھوٹی الرجی ہوتی ہے, جب ہاتھ لگاتا ہوں تو دانے بنتے ہیں آپ کو؟ دانے بن جی دانے بن جاتے ہیں آپ کو؟ جی دانے بن جاتے ہیں سر میں؟ جی سر میں اور داڑھی میں. داڑھی چھوٹی داڑھی رکھی ہوئی ہے نا. اچھا ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. سر میں اور داڑھی میں ان کو دانے بن جاتے ہیں اور خارش بھی ہوتی ہے. اب اگین اس میں جو لمیٹڈ انفارمیشن کے ساتھ سب سے کامنسٹ چیز جو ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں سیبرک ڈرمیٹائٹس یا پیٹروسپورم فالیکولائٹس. یہ ایک اسکن کے اوپر ہی فنگس ہوتی ہے
जो मेलासीजिया हम उसको कहते हैं वो नॉर्मली भी होती है, कुछ लोगों में ओवर ग्रो कर जाती है, स्पेशली जब एक दफ़ा एडल्ट एज ग्रुप में आ जाते हैं तो ओवर ग्रो ज़्यादा करती है। अच्छा। तो उसमें जैसे स्किन में स्कैल्प में, सर की जल्द में जो ग्रीजी डैंड्रफ होती है उसका कॉज भी यही है। कई दफ़ा वो ग्रीजी डैंड्रफ की फॉर्म में नहीं आता तो दाने बनते हैं, जो छोटे छोटे पस वाले दाने होते हैं, स्कैल्प में भी बनते हैं, आपके हेयर लाइन के अलॉन्ग बनते हैं, फेस पे, बैक पे बन सकते हैं, ट्रंक के ऊपर। उसको हम एक्नी से भी कंफ्यूज करते हैं, लेकिन ये वो फंगल इन्फेक्शन होता है जो कि स्किन की नॉर्मल फंगस की वजह से होता है। ये किसी डिजीज कॉज है, ये टीनिया इन्फेक्शन नहीं है। लेकिन इसका ट्रीटमेंट भी ये है कि लगाने वाले टॉपिकल होते हैं, ये कीटोकोनाजोल की शैम्पूज वगैरह वो हम इस्तेमाल करते हैं। उसमें यह है कि वो वीक में 2 दफ़ा इस्तेमाल किया जा सकता है, लगा के 5 मिनट लगा रहने, वॉश करें, ठीक हो जाता है। और उसके अलावा ये है कि अगर बहुत सिवियर हो गया है तो फिर हम खाने वाली भी एंटी फंगल्स यूज़ करते हैं। साथ में ऑब्वियसली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट की, अगर खारिश वगैरह ज़्यादा हो रही है तो फिर आप एंटी एलर्जी इस्तेमाल करें, तो उससे इंशाल्लाह ये बेहतर हो जाएगा। लेकिन बात यही है कि पहले डायग्नोसिस प्रॉपर होना ज़रूरी है ताकि ट्रीटमेंट। अच्छा, अक्सर लोग ना ऑयलिंग स्टार्ट कर देते हैं अगर उनको बहुत ज़्यादा डेंड्रफ हो। इवन जो मर्द हजरात हैं वो दाढ़ी पे भी सरसों का तेल लगा लेते हैं, तो क्या ये वर्स नहीं कर देता आपकी कंडीशन को? देखिए, ऑयलिंग स्पेशली जैसे सरसों का तेल, ऑलिव ऑयल, आजकल बहुत ज़्यादा बात हो रही है पीएच बैलेंस की। स्किन की नॉर्मल एडल्ट स्किन की जो पीएच होती है वो स्लाइटली एसिडिक साइड पे, थोड़ी टेक्निकल बातें, लेकिन ये कि जो हमारी थोड़ी एजुकेटेड लोग हैं वो उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। बाकी हर कोई आजकल हेल्प जो एआई से ले रहा है वो भी ChatGPT से पूछ सकता है, कुछ मतलब बेहतर गाइडेंस मिल सकती है। मैं उसमें रिलाई करने को नहीं कहूँगी, लेकिन फिर भी ये कि पीएच स्किन की थोड़ी सी एसिडिक होती है, 7 से नीचे पीएच को एसिडिक कहते हैं, और वो 5.5 होती है। अब 5.5 पीएच की सारे, जैसे हम कहते हैं मॉइस्चराइजर, शैम्पू, सब आप वैसे इस्तेमाल करें जिसकी पीएच बैलेंस्ड हो ताकि स्किन का बैरियर मेंटेन रहे। ये जो ऑयल्स होते हैं इनकी पीएच मोस्टली अल्कलाइन साइड पे होती है, जैसे सरसों का तेल हो गया या इवन ऑलिव ऑयल हो गया, तो ये लगाने से और ज़्यादा, कोकोनट ऑयल का मैं ये नहीं कहूँगी स्किन के लिए, लेकिन ये जो मसाज करना, स्पेशली जब आपकी स्किन ऑलरेडी ऑयली है, ये और हम उसको कहते हैं इंक्लूसिव इफेक्ट, कि आपके पोर्स बंद हो जाते हैं और वो इन्फेक्शन का इंसिडेंस और ज़्यादा बढ़ाती है। अच्छा। वो फॉर द टाइम बिंग जो आपके स्केल्स बने हुए उनको दबा ज़रूर देगी, लेकिन उसकी कंडीशन को इम्प्रूव करने में या अगर वहाँ पर रेडनेस हो गई है उसको बेहतर करने में इसका कोई प्रूवन मेडिकल रोल नहीं है। और वो ये है कि सिम्टोमेटिकली भी वो शायद आपको स्केल्स कम लगे, लेकिन वहाँ पे रेडनेस वगैरह को उल्टा और ख़राब कर रही है। ठीक है, एक और कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है, जाहिद है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम जी, आई एम फाइन परफेक्टली। जी जाहिद, सवाल कीजिए। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपके प्रोग्राम को अप्रिशिएट करता हूँ, आप इतने अच्छे टॉपिक लेकर आते हैं। आई रियली अप्रिशिएट लाहौर न्यूज़ और आपका प्रोग्राम जो है, ठीक है, थैंक यू सो मच। दूसरा जी, थैंक यू जी। दूसरा ये है कि मेरा क्वेश्चन ये है कि जो मेरे कान है ना, ईयर्स, मैं जब शावर लेता हूँ तो उसके बाद जारी बात है कि थोड़े बहुत वो वेट हो जाती है, उनकी इनर स्किन की बात कर रहा हूँ मैं, कान के अंदर की। तो शावर के बाद में ड्राइनेस जो है वो मतलब पहले तो कम होती थी मेरी ईयर्स के अंदर, अब कुछ ज़्यादा होनी शुरू हो गई है कुछ दिनों से। या तो ये जो लाहौर का मौसम है कुछ ये ऐसा हुआ है अनप्रेडिक्टेबल, क्योंकि गर्मियाँ भी नहीं आ रही और सर्दियाँ भी नहीं है, तो क्या ये उस वेदर की वजह से है या कोई किसी किस्म की कोई इन्फेक्शन? तो मैंने 1-2 दफ़ा मतलब चेक भी करवाया है, लेकिन इट्स नॉट एन इन्फेक्शन टाइप ऑफ अ थिंग, बट इट्स अ ड्राइनेस काइंड ऑफ अ थिंग। तो ज़रा मुझे गाइड कीजिएगा कि अगर ड्राइनेस है बहुत ज़्यादा ईयर्स के अंदर तो इसका क्या इलाज होगा? अच्छा, ये कितना टाइम हो गया आपको ये मसला है? जी ये मतलब ड्राइनेस की जो भी मौसम जो चल रहा है ना इस वक्त का, इस वजह से तो काफी ज्यादा, या तो मौसम की वजह से है, लेकिन पहले तो ये नहीं होता था। मतलब ये चेंज ऑफ वेदर होता है ना जब, मतलब आप मतलब सर्दियों से गर्मियों की तरफ जा रहे हैं आप, जारी बात है, तो उसमें आप गर्म पानी भी यूज करते हैं, हल्का नीम गर्म पानी यूज करते हैं शावर के लिए, ठीक है ना। तो जो चेंज ऑफ वेदर है इसमें पहले कभी कभी होता था, लेकिन इस सीजन में ठीक है। थैंक यू। देखिए, अब जैसे इन्होंने कहा कि ईयर के अंदर एक तो खुद भी ये चेंज ऑफ वेदर की बात करें, अगर इनकी स्किन अदरवाइज ड्राई है या इवन अगर आपकी बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म पानी ना यूज़ करें, और उसके अलावा ये है कि कानों के अंदर एक तो यही, जैसे अभी हमने सबोरिया की बात की, उसके साथ स्केलिंग होती है, बट वो यूजुअली बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होती, वो थोड़ी ग्रीजी स्केलिंग होती है, रेडनेस भी हो सकती है, वो प्रॉब्लम हो सकता है।
اس کے علاوہ یہ ہے کہ جیسے یہ ڈرائی اسکن ہوتی ہے ایٹوپی، اس کے ساتھ بہت زیادہ گرم پانی کے ساتھ ساری چیزیں اس طرح ہوتی ہے، تو آپ جسٹ جیسے موئسچرائز کر رہے ہیں اپنے فیس کو تو وہی موئسچرائزر تھوڑا سا کان کے اندر کر کے بھی ایسے لگا لیں تو موسٹ لائکلی وہ ڈرائی نہیں ہوں گے. پھر کنسیڈرنگ یہ ہے کہ اگین ڈیٹیلڈ ہسٹری کے کوئی کانوں میں کوئی کسی ٹائپ کے ڈراپس وغیرہ یا کئی دفعہ لوگ ایئر ویکس کو کلیئر کرنے کے لیے چیزیں یوز کرتے ہیں، کوئی کئی دفعہ وہ اس طرح کے ٹولز یوز کیے جاتے ہیں، اس سے بھی ایٹ ٹائمز اریٹیشن ہو جاتی ہے. تو اس طرح کا کوئی کمپوننٹ تو نہیں ہے. ان دیٹ کیس وی مائٹ ریکوائر کہ ہم ان کو کوئی اگر بہت ریڈنس وغیرہ ہو گئی ہے تو انفلیمیشن کو کم کرنے کے لیے کوئی مائلڈ اسٹیرائڈ وغیرہ بھی لگوایا جا سکتا ہے. لیکن جیسے ریکرنس کی بات کر رہے ہیں تو ٹاپ پہ میں یہی کنسیڈر کروں گی کہ ان کی اسکن جو ہے وہ ڈرائی ہے، جسے ہم ایٹوپک ٹینڈنسی یا زیروسس کہتے ہیں، اور زیادہ گرم پانی کے استعمال کے ساتھ جیسے باقی باڈی ڈرائی ہو جاتی ہے اس طرح وہ بھی ڈرائی ہو رہی ہے. جسٹ جو بھی آپ کا موئسچرائزر ہے اسے تھوڑا سا کان کے اندر بھی اپلائی کریں اور زیادہ گرم پانی استعمال ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو کنڈیشنز ہیں نارملی الرجی ہے یا کسی کو بہت زیادہ ایچنگ ہو رہی ہے تو کوئی ٹیسٹ ہیں جو اس کو کروانے چاہیے؟ دیکھیں الرجی یا ایچنگ کے ساتھ اگر آپ کو بہت زیادہ پرابلمٹک نہیں ہے تو آئی ووڈ ناٹ ریکمینڈ کہ آپ یو آر گوئنگ ٹو رن اے بیٹری آف ٹیسٹ. اگر آبویسلی پرابلمٹک ہو گیا ہے بہت کہ آپ کو اتنی خارش ہو رہی ہے کہ کنٹرول نہیں ہو رہی، دین ہو سکتا ہے یا کسی ایک اسپیسیفک چیز سے محسوس ہو رہی ہے تو آپ ٹیسٹ کروا سکتے ہیں. لیکن رادر دین کہ آپ جائیں اور خود ہی اپنا بیٹری آف ٹیسٹ آرڈر کر دیں، آپ ایک دفعہ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کر لیں اور واٹ ایور ٹیسٹ آر ریکوائرڈ. کیونکہ اب جیسے اب جرنلائز ایچنگ کے ملٹیپل کازز ہو سکتے ہیں، وہ کوئی باہر سے لگنے والی خارش جیسے اسکیبیز کی بات کی ویری کامن، وہ بھی ہو سکتی ہے. اس کے آپ اگر بلڈ ٹیسٹ کرائیں گے اس میں آپ کو کچھ نہیں ملے گا. وہ کسی چیز سے الرجی بھی ہو سکتی ہے کہ کوئی کھانے کی چیز میں. ڈاکٹر آپ سے ڈیٹیلڈ کوسچن کرے گا تو صرف کوسچننگ پہ ہی فگر آؤٹ ہو جائے گا. اسکن پرک ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں لیکن یہ کہ اس کے میں بھی بہت زیادہ اسپیسیفٹی نہیں ہے، لانگ ٹرم ٹیڈیس ایکسپینڈیچر سارا کچھ آتا ہے. پھر یہ جنرلائز ایچنگ جو ہے وہ ڈیفیشنسی سے بھی ہوتی ہے. آئرن ڈیفیشنسی اس کا بہت کامن کاز ہے. تھائرائڈ پرابلم کے ساتھ جنرلائز اسکن پہ ایچنگ ہو سکتی ہے. اور اس کے علاوہ بہت سارے جیسے میں نے بات کی اسکن کے 99% ڈس آرڈر پریزنٹ ہی ایچنگ کے ساتھ کر رہے ہیں. تو آپ پلیز ایک دفعہ اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کر لیں. اور اگین جو فائنینشیل کنسٹرینٹ ہوتا ہے کہ آپ نے جو پیسے بہت زیادہ ٹیسٹوں کو پرویسٹ کرنے، میرا خیال ہے ٹیسٹ جو ہے وہ ڈاکٹر کی کنسلٹیشن سے زیادہ مہنگا ہے. آپ ایک دفعہ کنسلٹ کر لیں، مے بی ریکوائرمنٹ نہ ہو یا جس ٹیسٹ کی آپ کو ریکوائرمنٹ ہے پھر وہی ٹیسٹ کیا جائے. آل رائٹ ٹھیک ہے. اسکن کنڈیشن پہ بات کر رہے تھے، سورائسس کے کازز پہ بات کیا، ہوتا کیوں ہے اور کن کن چیزوں سے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. ہمارے ساتھ موجود تھی ایما شاہین. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. ویلکم بیک. آگے بڑھتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی جانب. اور میاں بیوی کا رشتہ قدرت کا وہ خوبصورت تحفہ ہے جس کی بنیاد صرف نکاح کے چند بول نہیں بلکہ ایک دوسرے کا احساس، عزت اور لازوال محبت ہے. یہ رشتہ ایک ایسی چھت کی مانند ہے جو زندگی کی دھوپ چھاؤں میں ہمیں سکون فراہم کرتا ہے. لیکن آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ معمولی سی تلخیوں اور ایگو کی وجہ سے یہ مضبوط بندھن میں دراریں آ رہی ہیں اور طلاق کی شرح بڑھتی جا رہی ہے. آخر وہ کیا وجوہات ہیں جو ہنستے بھنستے گھروں کو اجاڑ رہی ہیں؟ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم اس رشتے میں وہ پرانی مٹھاس اور بہتری کیسے لا سکتے ہیں. اسی موضوع پر آج ہم بات کریں گے. اور آج ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہے کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں، ون اینڈ اونلی قاسم علی شاہ. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام جی. بہت بہت شکریہ، بہت مہربانی، اور بڑا اہم موضوع آپ نے سلیکٹ کیا آج. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا بیسک سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ آپ کو کیوں لگتا ہے جو ڈیورس ریٹ بڑھتا جا رہا ہے اس کے پیچھے کیا ریزنز ہیں؟ دیکھیے اوور آل سوسائٹی جو ہے اس میں اگر میں یہ کہوں کہ اخلاقی طور پہ زوال تو وہ غلط نہیں ہوگا. بہت تیزی کے ساتھ سوسائٹی کی ویلیوز بدل رہی ہیں. اور جو ویلیوز ہیں، کیونکہ ویلیوز ایک اندر ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کے لیے امپورٹنٹ کیا ہے. آپ صرف میٹیریلسٹک مادی دنیا، باہر کی دنیا، صرف اس پہ یقین نہیں رکھتے بلکہ آپ کریکٹر پہ، کمٹمنٹ پہ، اور پھر آپ سب سے بڑھ کے اخلاق پہ، زبان پہ، توکل پہ، ایمان پہ بھی یقین رکھتے ہیں. المیہ یہ ہے کہ سوسائٹی میں یہ جو ویلیوز ہیں یہ اتنی تیزی کے ساتھ شفٹ ہوئی ہیں. دوسرا پرابلم یہ آیا ہے کیونکہ لوگوں کا ایکسپوجر، انفارمیشن، مختلف طرح کے ان کے ایکسپوجر بہت بڑھ گئے ہیں. اور ان بڑھنے کی وجہ سے یہ جو ڈکشنری میں نیا ورڈ، نیا تو نہیں پرانا ورڈ ہے لیکن ڈکشنری میں ذرا پہلے آ جاتا ہے، وہ ہے بور ہو گیا ہوں. اب یہ بور ہو جانا اتنا بڑھ نہیں رہا، سپارک نہیں رہا. دیکھیں 6 ماہ کے اندر طلاق ہو جاتی ہے، کھلا ہو جاتا ہے. لاہور جیسے شہر میں اور گرد و نواح میں ہزاروں کی تعداد ہے پر منتھ میں خلا کی اور طلاق کی. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ رشتہ بنتا ہے اور بڑی محنت ہوتی ہے اس پہ،
اور اس کے بعد 6 مہینے نہیں چلتا, رشتہ ختم ہو جاتا ہے. دوسری ایک بہت بڑی وجہ اوور آل سوسائٹی میں برداشت کی کمی ہے. ہم سب کو ویسا دیکھنا چاہتے ہیں جیسے ہم چاہتے ہیں ویسے ہو. ہر کوئی مختلف ہے, ہر ایک کا بیک گراؤنڈ مختلف ہے, ہر ایک کی جو نرچر ہے, ہر ایک کی تربیت مختلف ہے, ہر ایک کی پسند مختلف ہے, ہر ایک کی شخصیت مختلف ہے. بالکل ایسے ہے. اور یقینی بات ہے کہ جب کوئی مختلف ہے تو ہمیں کسی کے ساتھ چلنے کے لیے ظرف چاہیے, برداشت چاہیے, اور ایک یہ احساس کہ میرے سے کوئی مختلف بھی ہو سکتا ہے اور لازمی نہیں جیسا میں چاہ رہا ہوں سارا ویسا کچھ ہی ہو. اب یہ برداشت اوور آل سوسائٹی میں کم ہوئی ہے. اور میں کہتا ہوں جو میرج ہے وہ ایک پارٹنرشپ کی بڑی ہی ایتھکس بیسڈ, دین کی بنیاد پہ, اور دنیا کی ریکارڈڈ ہسٹری میں یہ رشتہ سوسائٹی کا یونٹ ہے. اب پارٹنرشپ ہر طرح کی خراب ہے اس وقت. آپ بزنس پارٹنرشپس دیکھیے, کانفلکٹس آپ کو کورٹس میں نظر آئیں گے. یہ جو پارٹنرشپ ہے جس میں اللہ کو گواہ بنا کے آپ گواہوں کی موجودگی میں قرآن پاک کی آیات پڑھ کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پورا کرتے ہوئے آپ نکاح کرتے ہیں. آپ کبھی اس کا ترجمہ پڑھیے, جب آپ کسی کو کہہ رہے ہیں کہ مجھے قبول ہے, مجھے قبول ہے, اور مجھے 3 بار کہتے ہیں قبول ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے مجھے خوبیوں اور خامیوں دونوں کے ساتھ قبول ہے. بالکل مکمل شخص قبول ہے, صرف خوبیاں نہیں. اس کو قبول کرتے ہیں. اور عموماً رشتے بناتے ہوئے ہمارے جو معیار ہیں رشتے بنانے کے ٹائم پہ, وہ معیار بھی نور خراب ہے. ہم جو دکھ رہا ہے وہ بک رہا ہے, جو ہے سامنے یا جو دکھا دیا گیا ہے یا امپریس کر دیا گیا ہے, یا ممکن ہے کہ وہ جو گھر ہے وہ گاڑی ہے وہ کرائے کی ہو, یا وہ سارا کچھ جو ہے وہ ایک شو آف ہو, یا ہم دنیا جہان کو بتا رہے ہیں کہ جی ہم نے بڑا ایک فنکشن کر دیا. اچھا قاسم صاحب, میرا ایک سوال ہے. آبویسلی بہت سی جگہیں جہاں پہ مرد غلط ہوتے ہیں, بہت سی جگہیں جہاں پہ عورتیں غلط ہوتی ہیں, اور لیکن نا ایک چیز جو بڑی کامن ہے, آبویسلی کیونکہ میں عورت ہوں تو میں عورتوں کی اس میں بات کروں گی کہ جب رشتے والے دیکھنے آتے ہیں, عورت تو نہیں ہو ویسے, لڑکی ہو, لیکن عورت و خاتون ہوں نا میں, تو ایک چیز جو بڑی کامن ہے کہ جو مرد ہے نا, عورتیں بھی کوشش کرتی ہیں لیکن مرد عورت کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے. ایک لڑکی ہے وہ حجاب کرتی ہے, وہ عبایا پہنتی ہے, شادی سے پہلے اس کو پتہ ہے اس نے اس کو ویسے پسند کیا ہے, ویسے قبول کیا ہے, وہ اس کو شادی کے بعد فورس کرے کہ تم ویسٹرن ڈریسنگ کرو. دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں ایک لڑکی ہے, اس کو شروع سے پتہ ہے, وہ میڈیا میں کام کرتی ہے, وہ ایسے کپڑے پہنتی ہے, تو وہ بندہ اس کو ویسے پسند کر رہا ہے, لیکن شادی کے بعد پھر وہ کیوں کوشش کرتا ہے کہ وہ اس کو مطلب کیوں ٹرائی کرتا ہے کہ وہ بدل جائے. اچھا دیکھو یہ جو بدلنا ہے نا دوسرے کو, یہ صرف مرد کی خواہش نہیں ہے, یہ عورت کی بھی خواہش ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا میرا یہ ماننا ہے کہ ہمیں رشتوں میں بہت کچھ صرف قبول کرنا ہوتا ہے, بہت کچھ قبول کرنا ہوتا ہے, اور جو تبدیلی ہے کچھ ہمارے تقاضے سے ہوتی ہے, کچھ ہماری کوشش سے ہوتی ہے, کچھ ہماری دعاؤں سے ہوتی ہے, اور کچھ صبر سے ہوتی ہے. یہ جو صبر کے ساتھ تبدیلی ہے, میں مثال دیتا ہوں کہ کوئی کپل ہے جن کا آغاز کی لڑکی کی عمر 24 سال ہے, لڑکے کی 28 سال, میں سمجھانے کے لیے صرف کہہ رہا ہوں, اور فیمیل ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ اس میں یہ سوبر پن آ جائے 28 سال کی عمر میں. ممکن ہے کہ وہ 40 سال کی عمر میں آنا ہو, تو وہ جو انتظار ہے, ان کی تو مینٹل گروتھ بھی لیٹ نہیں ہوتی ہے, تو سائنس نے پروو کیا کہ وہ ایموشنلی میچور جا کے 40 کے بعد ہوتے ہیں, اور 25 میں ہو جاتی ہیں. میل کی جو ایک میچورٹی ہے وہ لیٹ ہے, فیمیل جو ہے وہ پہلے میچور ہو جاتی ہے. اچھا دوسرا یہ میرا ماننا ہے کہ ہمیں یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ جس کے ساتھ ہم ایک سفر شروع کرنے لگے ہیں وہ عادات کا مجموعہ ہے. بندہ بندے کے ساتھ نہیں رہ رہا ہوتا, اس کی عادات کے ساتھ رہ رہا ہوتا ہے. ہمیں ایک دوسرے کو سمجھنا چاہیے. ہمیں وہ کہتے ہیں نا کہ جی راہ پہ جانے واہ پہ جانے, واسطہ پڑتا ہے. آپ مختلف سچویشنز میں دیکھیں, کسی کو جانچنا, کسی کو سمجھنا, یہ دیکھنا چاہیے جو اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے, کوئی ملازم ہے, کوئی ویٹر ہے, کوئی سپورٹنگ سٹاف ہے, اس کے ساتھ اس کا رویہ کیسا ہے, بالکل ایسے اینگر غصے کی حالت میں بندہ فیملی کے ساتھ کیسا ہے, اپنی فیملی کے ساتھ, ڈیپینڈنٹس جو ہیں ان کے ساتھ کیسا ہے. میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ایک غیر ذمہ دار شخص, میں یہ بہنوں کو کہوں گا, ہماری بیٹی ہیں, اگر کوئی شخص غیر ذمہ دار ہے اس کے ساتھ زندگی نہیں آپ گزار سکتے. ذمہ داری ایک اتنی بڑی خوبی ہے کہ وہ شخص گھر بھی چلاتا ہے, سب کو چلا لیتا ہے اگر ذمہ دار ہے. اگر اس میں ذمہ داری نہیں ہے, اچھا ذمہ داری کے ساتھ ساتھ ایک خودداری نہیں ہے. دیکھیں آج سوسائٹی نیڈ سے گریڈ پہ جمپ کر چکی ہے, کوئی بھی نیڈ پہ بریک نہیں لگاتا, ہر کوئی جمپ کرتا ہے گریڈ پہ چلا جاتا ہے, اس کو پتہ نہیں لگتا کہ اس کی نیڈ کب گریڈ بن چکی ہے. تو کسی میں لالچ بہت زیادہ ہے. اب ایک ڈھونڈی ایسا رہا ہے کہ میں نے تو کچھ نہیں کرنا, لیکن میرے ساتھ جو میری وائف ہے وہ کام کرے, وہ کمائے, اور میں کھاؤں گا صرف, میں بیٹھ کے. نکھٹوؤں کی تعداد بڑھ گئی ہے,
کام چوروں کی تعداد آج بڑھ کل گئی. تو ایسا ایک کیس ڈھیر چل بھی لگا رہا ہے ہوا. ہمارے ٹک ٹاکرز کا اور بڑا وائرل بھی جا رہا ہے. ایک نور میں بڑی امپورٹنٹ بات کروں کہ اس وقت کاش کہ ایسا ہو, یہ میں خواہش کا اظہار کر رہا ہوں, مینٹل ہیلتھ کو بھی چیک کر کے رشتے ہوں. بالکل, اس ویری وقت امپورٹنٹ. اتنا بڑا پرابلم ہے, آپ کی اوور آل آبادی کا 1/3 جو ہے وہ ڈسٹرب ہے مینٹلی. اب اگر کوئی ڈپریس ہے, اس کی شادی ہو گئی ہے, ڈپریشن بھی ایک سے دوسرے کو لگ جاتا ہے. بالکل ایسے میں نے کہیں پہ پڑھا تھا, if you haven't maintained peace with your own self, تو how can you give peace to your own partner? That is not possible. بالکل ٹھیک بات ہے. اب کوئی فرض کیجئے بائی پولر ہے, فرض کیجئے کوئی انگزائٹی کا شکار ہے, موڈ ڈس آرڈر کا شکار ہے, بائی پولر ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں کوئی ایک ڈپریسو سی فیز آ جاتی ہے, پھر اس کے ساتھ کہہ لیجئے پرسنالٹی ڈس آرڈرز ہیں, اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں اوور آل سوسائٹی میں, کیونکہ کرتے کرتے یہ ایکسپوز ہو گئی ہے سوسائٹی. پہلے یہ شاید انڈر کارپیٹ تھی چیزیں, وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں کھل گئی ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ جب رشتہ ہوتا ہے تو پتہ نہیں لگتا, ماسک کیا ہوتا ہے, بالکل, اور وہ کتنی دیر چلتا ہے. بعض اوقات ایک لو افیئر چلتا ہے, خبر ہی نہیں ہوتی, اور کچھ عرصے بعد پتہ لگتا ہے کہ یہ شخص جو پوزیسو ہو رہا ہے, یہ پوزیسونیس بھی نارمل نہیں ہے, یہ کسی شک کی بنیاد پہ ہے, اس کی پرسنالٹی میں شک کرنا. بالکل ایسے ہی ہمیں کالر نے جوائن کیا ہے, ان کا بھی سوال لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم میم, خیریت سے؟ آپ خیریت سے؟ جی اللہ کا شکر. کیا سوال ہے آپ کا؟ قاسم صاحب, میں بیگ گلگت سے بات کر رہا ہوں, اور جی جی آپ بولیں. اچھا, میرا سوال یہ ہے کہ یہ یہاں سے پنجاب کے لوگ آتے ہیں, یہاں سے آ کر شادی کر کے لے کے چلے جاتے ہیں, ادھر جا کر ایک دو بچے پیدا کیے, دیکھا کہ وہ ذرا ادھر کے لوگ ذرا وہ ہوتے ہیں. تو نور صاحب یہ ذرا اس معاملے کو بھی ذرا تھوڑا ہائی لائٹ کریے گا کہ وہ شادی پھر بعد میں طلاق دے دیتے ہیں, ڈیورس دے دیتے ہیں. کیا شادی وہ چھوٹی عمر کی ہوتی ہے؟ پنجاب والے لوگ جو آتے ہیں وہ بڑی عمر کی لڑکی کو لے کے یہاں سے چلے جاتے ہیں, دیکھتے ہیں بس ایک دو بچے ہو گئے, بس ہاؤس وائف بن گئی ہے اور اس کو چھوڑ دیا. ویری سیڈ. ٹھیک ہے, سوال تھا ذرا اس کے متعلق, ذرا گلگت بلتستان کے لوگوں کو ذرا تھوڑا سا, چترال کے لوگوں کو تھوڑا سا اس میں اویئرنیس دے دیں کہ وہ ایسا بالکل ہرگز نہ کریں. لڑکی 16-17 سال کی اور لڑکے کی عمر 47 سے 48 سال 50 سال عمر ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ تو پوری دنیا میں مسائل چل رہے ہیں, لیکن جو انہوں نے بات کی ہے میں اس کو مزید اسپیسیفک کروں گی, ہائی لائٹ کروں گی. کیلاش میلے کی بات کر رہے ہیں, جب وہ میلہ ہوتا ہے سال میں آئی ڈونٹ نو ایک بار ہوتا ہے یا 2 بار ہوتا ہے, تو یہاں سے پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں, لیکن پاکستان سے بھی لوگ آتے ہیں وہاں پر. تو وہ یہ بات کریں کہ وہ شادیاں کر کے لے جاتے ہیں اور پھر چھوڑ دیتے ہیں. جو بھی یہ کرتا ہے پورے پاکستان میں وہ غلط ہے, لیکن آپ دیکھیں بتائیں. یہ کوئی ہم گلگت کے ساتھ اور ان ایریاز کے ساتھ ہی نہیں جوڑ سکتے. بالکل ایسا ہی ہے. یہ اوور آل ہی پرابلم ہے, انڈو پاک میں بڑا کامن ہے کہ لوگ جو فیملیز ہیں جن کے پاس وسائل نہیں ہیں اور جن کے پاس پیسہ نہیں ہے, اور جو الٹیمیٹ چاہتے ہیں کہ چلو اگر اس طرح شادی ہوتی ہے تو کسی کی زندگی بن جائے گی. میرا یہ خیال ہے کہ یہ اس فیملی کی بی زیادتی ہے جو اپنی بیٹی کو بیاہ دیتے ہیں. یعنی آپ نے گراؤنڈ ریئلٹیز کو چیک ہی نہیں کیا. آپ کبوتر آنکھیں بند کر لیتا ہے بلی کو دیکھ کے, آپ حقائق سے منہ موڑے ہیں, اور آپ جہاں پر آپ کی اپنی کاوش تھی جانچنے کی, پرکھنے کی, سمجھنے کی, اس کو آپ نے اللہ توکل کر دیا. جو کام اللہ توکل تھا وہ آپ نے خود کرنا شروع کر دیا. دیکھیں آپ اپنی ایک ذمہ داری کو قبول کیجئے, آپ کی بیٹی ہے, آپ کی بہن ہے, تو آپ دیکھیے جس کو آپ نے بیانا ہے, جس کو آپ نے کسی کے گھر بھیجنا ہے, کیا دکھا رہا ہے, کیا بتا رہا ہے. وہ میرج جو ہے وہ چھپی ہوئی ہوگی, وہ دنیا کو دیکھے گی, وہ شرعی تقاضوں کو پورا کرے گی, وہ سوشل بھی کچھ نارمز ہیں جس کی بنیاد پہ شادی چلتی ہے, اور اس کا فیوچر کیا ہوگا. اور میں آپ سے ایک یہ بھی گزارش کروں کہ جہاں مینٹل ہیلتھ کی ہم نے بات کی, نور ہمیں کسی بھی فیملی میں جہاں سے ہم بیٹا لے رہے ہیں, بیٹی دے رہے ہیں, ہمیں وہاں یہ دیکھنا چاہیے کہ وہاں کی میرج جو آلریڈی چل رہی ہیں فیملی میں وہ کتنی ہیلدی ہیں. ویری امپورٹنٹ. کچھ فیملیز میں میرج چلنے کا رواج ہی نہیں ہوتا. وہاں پر ایک شادی ہوئی, کچھ بچے پیدا کیے, بھاگ گئے وہاں سے, ایک اور شادی کر دی, ایک بچہ وہاں سے ہوا, وہاں سے بھاگ گئے. یہ غیر ذمہ دار فیملی ممبرز, بچے یہ بہت سے ہیں, بالکل ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے. پھر ایک اور تحقیق یہ بتاتی ہے کہ یہ جلدی سے جو ہم شادی کرتے ہیں, بس امپریس ہو گئے, لڑکا باہر سے کینیڈا سے آیا ہوا ہے
اور بس انہوں نے کچھ دنوں میں کر کے جانا ہے, اور یہ بھی فراڈز ہوتے ہیں. بالکل ایسے. اچھا قاسم صاحب, ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں, ہم لوگ بہت زیادہ انفلوئنس ہوتے ہیں, جو ہمارے کانٹینٹ کریٹرز ہیں, ٹک ٹاکرز ہیں, ان سے وہ ریلز بناتے ہیں, کپل ریلز بناتے ہیں, اور ہم لوگ بڑا زیادہ فالو بھی کرتے ہیں. اکثر لڑکیاں ہیں, میں نے خود بھی آبزرو کیا ہے کہ وہ اپنے شوہروں کو دکھائیں گے, ایک وہ جو ان ریئلسٹک اسٹینڈرڈز ہیں نا وہ سیٹ کر دیے ہیں. لیکن وہ ہم کپل دیکھتے ہیں, ایک دن انہوں نے ساتھ تصویر لگائی ہوتی ہے, اگلے دن ان کی سپریشن کی دونوں کی سٹوریز لگ جاتی ہیں. تو یہ سب کیا ہو رہا ہے, اور ہم کیسے اس کے انفلوئنس سے بچیں؟ دیکھیں, پھر میں کہوں گا کہ سننے والے والدین اپنے بچے کی تربیت صرف یہ نہیں کہ وہ ان کا بیٹا ہے, ان کی بیٹی ہے, وہ آپ کی ایک نسل اس نے لے کے چلنی ہے. بالکل. وہ کسی کا داماد ہے, کسی کا ہسبینڈ ہے, آپ کے آنے والی نسلوں کا والد ہے. اسی طرح وہ کسی کی بیٹی ہے, آپ کی بہو ہے, آپ کے بیٹے کی وائف ہے, اور آپ کے جو پوتے پوتیاں آنے ان کی وہ ماں ہے. آپ جب تربیت یہ گولز رکھ کے سامنے کرتے ہیں تو پھر ایک کہہ لیجئے کچھ بہتری آ جاتی ہے. میں آپ والدین سے یہ بھی گزارش کروں گا, عموماً بچے جو کچھ گھر میں دیکھتے ہیں وہی وہ ریل کاپی ہوتی ہے, اور وہی وہ نشر ہوتی ہے کسی وقت میں. ایک ٹائم پہ ریکارڈ ہو رہی ہوتی چیزیں. جو گھر کے ویلیوز ہیں, جو سٹینڈرڈز ہیں, جو کی پرفارمنس انڈیکیٹرز کے پی آئی آپ نے سیٹ کیے ہیں, وہی کل کو بچے نے پرفارم کرنے اپنے ازدواجی زندگی میں. جن بچوں نے دیکھا ہی نہیں رشتے نبھانا, جن بچوں نے دیکھا ہی نہیں برداشت, جن بچوں نے دیکھا ہی صرف اینگر, جن بچوں نے دیکھا ہی صرف ریئیکشن, بالکل وہ ابیوز دیکھا, آپ امید کریں کہ وہ بچے ذہنی مریض نہیں بنیں گے. میں بے شمار کاؤنسلنگ کیسز ہیں میرے پاس, آپ یقین کیجئے میرج کی ہمارا پورا ایک ونگ ہے جو میرج کاؤنسلنگ کو دیکھتا ہے, بے شمار ونگز ہیں جس میں نور ہمارے پاس فیمیلز آتی ہیں, وہ آ کے کہتی ہیں کہ میرا ہسبینڈ اس کا بچپن ہی اچھا نہیں گزرا ہوا, اب میرے 2 بچے ہو گئے ہیں, تو وہ جو اس کا رویہ میرے ساتھ اور میرے بچوں کے ساتھ ہے, اس کے چائلڈہڈ ٹراماز ہیں, اس کا امپیکٹ کہاں پیرابولک ایک چلا پروجیکٹائل, بچپن میں وہ ابیوز ہوتا رہا, بلی ہوتا رہا, جابر باپ ملا, سخت ماں ملی, یا ایک ڈپریس ماں ملی, اور کرتے کرتے اس کے اثرات یہاں. اب آج تو دیکھیں سائیکالوجی یہ بھی مان رہی ہے کہ بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے, جو حالات واقعات ماں کے ساتھ ہو رہے ہوتے ہیں وہ اس کی شخصیت کو بنا رہے ہوتے ہیں, اس کی سوچوں کو بنا رہے ہوتے ہیں, اس کی ذات میں وہ جو دراڑیں ہیں تبھی سے پڑ جاتی ہیں. اور شروع کے 6 سال جو کہ سب سے قیمتی سال ہیں, جو کچھ بچہ دیکھتا ہے, جو گھر میں ماحول دیکھتا ہے, وہ ویلیوز تب بناتا ہے, اس کی اصل شخصیت تب بنتی ہے. اور ہوتا کیا ہے, میں آپ کو ایک بڑی خطرناک بات, کلوزنگ کی طرف تھوڑی دیر میں جانا ہے, یہ بات ضرور میں کروں گا, لیکن سب سے زیادہ خطرناک وہ شخص ہے, یا وہ میل یا فیمیل ہے, جو خراب ہو گیا, بگاڑ آ گیا کسی وقت میں, جس وقت میں کہیں ویکسینیشن ہونی تھی, امیون بننا تھا, اس طرح ایک نفسیات, سائیکالوجی, پرسنالٹی کا بھی امیون بننا تھا, شخصیت نے بننا تھا, اس وقت بگاڑ آ گیا. پھر سوشل پریشر سے وہ دنیا کو ٹھیک دکھ رہا ہے لیکن اندر سے ٹھیک نہیں ہے. بالکل ایسے تھوڑا سا وہ باد مخالف آئے گی, چیلنج آئے گا, تضاد آئے گا, کرٹیسزم آئے گا, مشکل آئے گی, وہ ایکسپوز ہو جائے گا, اور ایک نئی شخصیت آئے گی. وہ بندہ جو دنیا کو دکھ رہا ہے وہ ہے ہی نہیں جو اصل میں وہ ہے. اور یہ ظلم اور یہ ستم سوشل میڈیا کے دور میں زیادہ ہوا. لوگ جو دکھ رہے ہیں وہ کچھ اور ہیں, اور جو واسطہ پڑتا ہے وہ کچھ اور ہے. کتنی دیر تک یہ ماسک چڑھا سکتے ہیں وہ؟ کیونکہ میں نے سنا تھا 3 مہینے تک لمٹ ہوتی ہے. میرا یہ خیال ہے کہ شاید یہ ماسک منٹوں سیکنڈوں میں ہٹ جاتا ہے اگر وہ سچویشن آ جائے جس سچویشن میں ایکسپوز ہونا. ہم ہی جلدی کرتے ہیں, ہم ہی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیتے ہیں, ہم ہی ماننے کو ڈینائی کر رہے ہوتے ہیں. بالکل ہماری گٹ فیلنگ ہمیں بتا رہی ہوتی ہے. میں یہ بھی بتاؤں, جس کے ساتھ اپنی پوری زندگی گزارنی ہے, خدا کے لیے کسی ایکسپرٹ سے اوپینین لیں, پہلے دونوں ملیں جا کے. ہم یہ جو میرج کاؤنسلنگ کرواتے ہیں, کپل کاؤنسلنگ بعد میں کرواتے ہیں, یار پہلے کیوں نہیں دونوں کو اپنا پرسنالٹی ٹیسٹ, پرسنالٹی ٹائپ, اب تو دیکھو پرسنالٹی ٹائپس کے ذریعے پتہ لگ جاتا ہے. کال یونگ کی جو تھیوری MBTI, پتہ لگ جاتا ہے یہ پرسنالٹی اور یہ پرسنالٹی ساتھ نہیں چلے گی. ریڈ فلیگ آ رہا ہے, یہ اورنج فلیگ ہے یعنی مینج کرنا پڑے گا, یہ گرین فلیگ ہے بیسٹ چلے گا. اس طرح بے شمار سروسز اویلیبل, بے شمار کم ہم کر رہے ہیں. اور میں یہ کہتا ہوں کاش کے وقت پہ, جس طرح دیکھو آج کئی ایسی بیماری ہیں جس پہ وہ کہتے ہیں پہلے ٹیسٹ کروا لینا تو آنے والی نسل میں وہ بیماریاں منتقل نہیں ہوتی. ٹھیک ہے جی, اسی طرح اگر آپ پہلے کسی ایکسپرٹ سے اوپینین لیں,
وہ میرج کے حوالے سے, وہ پرسنالٹی کے حوالے سے, مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے ہو سکتا ہے. بعد میں جو کرائسس آنا ہے, اور بعد میں آپ دیکھیں سنگل مدرس کیا ڈھیر ہے اس وقت. بالکل, اب آج کل تو بہت زیادہ اب کامن اگر ہو کوئی گیا ہے. خود قابل نہیں ہے وہ کیسے برڈن لے گا؟ وہ بیچاری کچھ پڑھی لکھی نہیں ہوتی, کچھ پڑھی ہوتی ہیں, ان کے پاس سکلز نہیں ہوتی, کوئی امپاورڈ نہیں ہوتا. میں تو بڑا انکریج کرتا ہوں کہ ہمیں بیٹیوں کو قابل بنانا چاہیے, انہیں اسکل دینی چاہیے. خدا نہ خواستہ کوئی زندگی میں کرائسس آ جائے, کوئی چیلنج آ جائے, وہ زمانے گئے جی کہ اب تمہارا ڈولی گئی ہے, جنازہ آنا چاہیے. بالکل غلط کانسیپٹ ہے. حالانکہ اسلام نے بھی اس چیز کی ایتھیکلی غلط ہے بھائی, غلط بندہ ہے اس کو غلط کہو. اسرٹیو ہو, ہمیں بیٹیوں کو اسرٹیونیس سکھانی چاہیے کہ میری یہ لمٹس ہیں, اس کو آپ نے کراس نہیں کرنا. ہمیں بیٹیوں کو سکھانا چاہیے یہ می ٹائم ہے, یہ میری ذات ہے, میں سفوکیٹڈ نہ ہوں یار میرے پہ. مطلب میں کوئی چیک اینڈ بیلنس, ایک لمٹ ہوتی ہے نا جی. اب اگر کوئی پاگل ہے, کوئی شکی ہے, کوئی مریض ہے, آپ کی بیٹی کا کیا قصور ہے؟ بالکل وہ کیوں بھگتے جی؟ ٹھیک ہے, یا خدا نہ خواستہ کوئی لڑکی اگر ہیلدی نہیں ہے, مینٹلی ہیلدی نہیں ہے, زیادہ پوزیسو ہے اور خود ڈسٹرب ہے, خود اس میں بائی پولر ہے, خود اس کا کہہ لیجئے وہ ہر وقت کسی واہمے میں رہتی ہے, تو بجائے علاج کروانے کے, ہمارے ہاں یہ بھی بڑا ایک کامن ایک کلچرل ہے, دا بیاہ کر دو. بالکل, لڑکا کچھ نہیں کرتا, ارد گرد کے ضلعوں میں ہوتا ہے نا جی, اینو لوڑ لے جاؤ, ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, اینے نہیں بچنا, لوڑ لے جاؤ. اسی طرح جی ایدا اے نشہ کر دے, ایدا بیاہ کر دو, ٹھیک ہو جائے. خدا کا خوف کھائیں, علاج کروائیں اس کا سب سے پہلے. وہ اپنی بھی زندگی برباد کر رہا ہے, کسی کی بھی کرے گا, ایک نسل تیار ہوگی, ان کی برباد ہوگی. ریہاب سینٹر تو نہیں ہے نا, ریہاب سینٹر پورے پاکستان میں کھلے ہوئے ہیں. اور آپ اچھا ایک اور بات, جو لو میرج ہے عموماً زیادہ طلاقیں بھی لو میرجز کے بعد ہوتی ہیں, تو آپ کو کیوں لگتا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیں جو وہ موٹیویشن ہے, وہ جو امپریس ہونا ہے, وہ جو سارے پرفیوم لگا کے آ جاتا ہے, وہ بعد میں پتہ لگتا ہے نہاتا نہیں ہے, ایکسپوز ہو جاتا ہے. اب جب ایکسپوز ہوتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ جو دکھ رہا تھا وہ کچھ اور تھا, اور جو اصل میں تھا وہ کچھ اور تھا. All that glitters is not gold. ڈھیروں کیسز میرے پاس ہیں جس میں جو دکھایا گیا وہ کچھ اور ہے, اور جو بعد میں نکلا ہے وہ کچھ اور ہے. ریپر کچھ تھا, اندر کچھ تھا, واسطہ پڑا ہے, پتہ لگا. بالکل خدا کے لیے کنسلٹ کریں, خدا کے لیے کسی سے پوچھ لیں, خدا کے لیے. اچھا پھر میں آپ کو ایک اور بڑی مزے کی بات بتاؤں, یہ بھی بڑا ایک اہم نقطہ ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں یہ وہ باتیں ہیں جو ہم چارج کر کے شاید کسی کلائنٹ کو سمجھا رہے ہوتے ہیں اور ٹی وی پہ فری بیٹھ کے بتا رہے ہیں. بعض اوقات کچھ چیزیں نارمل ہوتی ہیں, ہمیں نارمل نہیں لگ رہی ہوتی, انہیں اگنور کرنا ہوتا ہے. اچھا, یعنی کچھ چیزیں بڑی نارمل ہوتی ہیں, لیکن ہمارا مائنڈ دیکھیں, جو فکر مند ذہن ہے, ڈپریس مائنڈ ہے, خوف زدہ ایک ذہن ہے, شکی مائنڈ ہے, ایک خود بندہ ہیلدی نہیں ہے, اس کو لگے گا کہ یہ ہیلدی نہیں ہے, حالانکہ وہ جن گلاسز سے دیکھ رہا ہے اس کے کلر سے وہ کلر دکھ رہا ہے, اصل میں وہ حقیقت نہیں ہے. وہ جو ازیوم کیا ہوا ہے, وہ لگ رہا ہے, وہ حقیقت نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں ایڈوائس لینی چاہیے, ہمیں مشورہ لینا چاہیے, ہمیں کسی ایسے قابل بندے سے جس کی ایکسپرٹیز ہیں اس سے کنسلٹ کر دینا چاہیے. اور میں یہ بھی کہوں گا پلیز خدا کے لیے, اگر آپ کی زندگی ایک میرج ہیلدی نہیں چل رہی, پہلی بات ایک ایمان والے ہونے کے ناطے اللہ کے لیے ایک دوسرے کو معاف کریں. ابھی آج سن رہے ہیں, اللہ کے لیے ایک دوسرے کو معاف کریں, اپنا رشتہ ٹھیک کر لیں. پھر ایک دوسرے کو سنیں, آپ نے بڑی اچھی بات کہی, سنیں, وینٹ آؤٹ. بعض اوقات صرف سننا یہ کتھارسس کا سورس ہوتا ہے. نمبر 3, اپنے رشتے میں کبھی کمیونیکیشن ختم نہ کریں. یعنی طے کر لیں کہ یار ہم غصے میں بھی ہیں نا, تھوڑا سا گیپ لے کے ہم نے بات چیت کرنی ہے, ہم نے شیئرنگ کرنی ہے, ہم نے طے کرنا ہے. پھر لمٹس بھی ڈیفائن کریں کہ یار ایک دوسرے کو ہم نے انکریج کرنا ہے, اگر دونوں کام کر رہے ہیں, سپورٹ کرنا ہے. دیکھیں رشتہ, یہ بتائیں, کیونکہ اکثر لڑکیاں نا شادی کر کے جوائنٹ فیملی میں جاتی ہیں, پھر وہ می ٹائم, اسپیس یا کوئی باؤنڈری سیٹ کرتی ہیں تو بڑا ایک بیک لیش آتا ہے. تو اس کے کوئی ایسی ٹپس دیں جو شوہر ہے وہ بھی سمجھے, اور اگر شوہر کوئی اسپیس سیٹ کر رہا ہے, کوئی باؤنڈری سیٹ کر رہا ہے تو بیوی بھی سمجھے. ایزی ٹپس دیں. دیکھیں جس گھر میں بیٹی جا رہی ہے اور اگر وہاں کمبائن فیملی ہے, ساری ذمہ داری اس مرد پہ آ جاتی ہے جو اس کا ہسبینڈ ہے. اس کو اس وقت لمٹس کو ڈیفائن کرنا ہے. یہ اس کی مضبوطی ہے کہ وہ اپنی بیوی کی رسپیکٹ کروائے. بالکل, یہ اس پہ لازم ہے کہ وہ اس کے لیے وہ سپیس جنریٹ کرے کہ وہ ایک نارمل ہیلدی لائف. میں یہاں تک بھی کہوں گا کچھ گھروں کو بہو نہیں چاہیے ہوتی ہے, کام والی چاہیے ہوتی ہے. یہ اتنا بڑا ظلم ہے. خدا کے لیے کسی کو 20-25 ہزار روپیہ دے کے امپاور کریں, کام پہ رکھیں, اس کا بھی روزگار چلے گا, آپ کے گھر میں برکت بھی آئے گی, اور وہ ایک جائز برڈن دیں.
بیوی جو ہے اگر وہ ساس سسر کا برڈن اٹھا رہی ہے اخلاقی طور پہ تو ٹھیک ہے, شرعی طور پہ کوئی حکم نہیں ہے, قانونی طور پہ بھی کوئی حکم نہیں ہے. تو یہ دراصل ہماری پھر ویلیوز کا کلیش ہے اور یہ شعور کی کمی ہے. اور ہمارے سننے والوں کو میں ضرور کہوں گا یہ آپ کا رشتہ سب سے قیمتی رشتہ ہے. جو سکینت ہے, یہ بڑی امپورٹنٹ بات کریں, سکون قلب جسے کہتے ہیں, جو سب سے بڑی کمائی ہے. دنیا میں ہیپینس پہ 23,000 کتابیں آ گئی ہیں اور سب مانتی ہیں ہیپینس کا سب سے بہترین جو درجہ ہے وہ سکینت یعنی سکون قلب ہے. اللہ نے اس کو اپنے ذکر میں رکھا ہوا ہے یا اس کو گھروں کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. آپ کا اپنا گھر اگر آپ کو سکون نہیں دے رہا, آپ کی نیت میں فالٹ ہے. اگر آپ کو سامنے بیٹھی بیٹی نہیں دکھتی, آپ کو دنیا آپ اخلاق کی نگاہ سے نہیں دیکھتے, آپ حیا کی نگاہ سے نہیں دیکھتے, آپ کے گھر میں کہاں سکون ہونا ہے. سب سے اہم ہے جس کو اپنے گھر میں سکون چاہیے, درگزر کرے, معاف کرے, بات چیت کرے, اللہ سے توبہ کرے, اپنے گھر کو بچائے. کیونکہ گھر نہیں ہے, وہ پوری نسل ہے. آپ نے نہیں بھی ہونا, کچھ ہاتھوں نے اٹھا کے ہاتھ دعا مانگنی ہے آپ کی مغفرت کے لیے. تو اپنے گھروں کو بچائیے, آج کا سب سے بڑا. بالکل ایسے. بہت خوبصورت بات کی آپ نے اور بہت اچھی ٹپس بھی دی ہیں. قاسم علی شاہ, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. شکریہ بیٹا. اب یہاں لیں گے ایک بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک. آگے بڑھتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی جانب. اور ویورز, کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ آپ کے کچن میں موجود چھوٹے چھوٹے بیج آپ کی صحت کے لیے کتنے بڑے فائدے مند ثابت ہو سکتے ہیں؟ جی ہاں, یہ معمولی نظر آنے والے سیڈز دراصل پاور پیکڈ نیوٹرینٹ سے بھرپور ہوتے ہیں جو آپ کی باڈی کو اسٹرانگ, ایکٹیو اور بیماریوں سے محفوظ رکھنے میں اہم رول پلے کرتے ہیں. اور آج کے سیگمنٹ میں ہم مہنگی دوائیوں کی بات نہیں کریں گے بلکہ ان کو درتی خزانوں کی بات کریں گے جو سستے بھی ہیں, جن کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہے. اور ہم یہ بھی جانیں گے کہ کون سے سپر سیڈز آپ کی ڈائٹ میں شامل ہونے چاہیے, انہیں استعمال کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے اور یہ آپ کی اوور آل ہیلتھ کو امپروو کیسے کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے حکیم اسحاق سلطان صاحب. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, تھینک یو ویری مچ. یو ویلکم. اچھا حکیم صاحب, سب سے پہلے تو بتائیں کہ یہ جو ہم نے بات کی ہے سیڈز کی, تو حکمت میں ان کو اتنی زیادہ اہمیت کیوں حاصل ہے؟ انفارچونیٹلی میں یوں کہوں کہ جب آپ گراسری لینے جاتے ہیں تو آپ کی لسٹ کے اندر جو ہے وہ کیچپ ہوتا ہے, سیڈز تو ہوتے ہی نہیں ہیں. ہاں, یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی. اس لیے شاید بہت سے لوگوں کو اس کے بارے میں اویئرنیس نہیں ہے. اگر ہم تھوڑا سا اس پہ غور کریں تو میٹ کے علاوہ اگر کسی چیز کے اندر میکسیمم نیوٹرینٹس موجود ہیں جو کہ ہماری صحت کے لیے بہت ہی ضروری ہیں تو وہ سیڈز ہیں, جن کو استعمال کرنے سے نہ صرف ہم بیماریوں سے لڑنے کی ہمارے اندر قوت پیدا ہوتی ہے بلکہ ہم بہت ساری بیماریوں سے محفوظ بھی رہتے ہیں. اور انہی رچ ان نیوٹرینٹس کی وجہ سے انہیں سپر فوڈ ہی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ اتنے لیسن پرائس ہوتے ہیں کہ ہر بندے کی اپروچ میں ہوتا ہے اور وہ اسے یوز بھی کر سکتا ہے اگر وہ اپنے مزاج کے مطابق یوز کرے. ہاں, یہاں پر میں یہ ضرور اس کو کلیریفائی کر دوں گا کہ ہر سیڈ ہر شخص کے لیے ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ ہر جو ہے سیڈز ہوتے ہیں ان کا بھی ایک اپنا ٹیمپرامنٹ ہوتا ہے اور ہر انسان کا بھی اپنا ٹیمپرامنٹ ہے. پرسن ٹو پرسن ویری کرتے ہیں. چیا سیڈز آج کل بہت ٹرینڈ پہ ہیں اور ہم دیکھتے ہیں جو سوشل میڈیا ہے اس پہ بھی بھری پڑی ہیں ٹپس کہ کیسے آپ ان سے ویٹ لاس کر سکتے ہیں. صبح آپ نے اٹھ کے کھانا ہے تو ایک تو صحیح طریقہ بھی بتا دیں, اس کے فوائد بھی بتا دیں, اس کو کھانا کیسے ہے اور کن لوگوں کو یہ اوائڈ کرنا چاہیے. فرسٹ آف آل تو ہم دیکھیں کہ اس کا مزاج کیا ہے. تو یہ اس کا مزاج جو ہے وہ دراصل یہ سرد اور تر مزاج کا ہے. تو یہ ایسے لوگوں کے لیے ٹھیک ہوتا ہے جن کو گرمی کی وجہ سے پرابلمز ہو رہی ہوتی ہیں, مثلا جن کو بلڈ پریشر کی شکایت بہت زیادہ ہو رہی ہے, جنہیں بہت زیادہ الرجی ہو رہی ہوتی ہے, تھوڑی سی بھی حرارت ان کے جسم کے اندر کوئی ارٹیکیریا. بالکل ایسی. اچھا, ایک لائیو کالر نے حکیم صاحب ہمیں جوائن کیا, ان کا بھی سوال لیتے ہیں. عریج ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم عریج, کیسی ہیں آپ؟ جی عریج, سوال کیجیے. مجھے کافی دیر سے بارے میں سوال ہے. دوبارہ بولیے. جی جی, مجھے ایگزیما ہے. اچھا, تو کافی دیر سے ہے وہ. ٹھیک ہے. ایگزیما ہے جی ان کو. ایگزیما ہے بیسیکلی یہ ایک آٹو امیون ڈیزیز ہے, ایک سکن پرابلم ہوتی ہے.
اگر ہم ان سیڈز میں سے ایسے سیڈز کے استعمال کرتے ہیں جو کہ ہمارے آٹو امیون سسٹم کو بہتر کرتا ہے، اس کو ٹون اپ کرتا ہے، تو یقینی طور پر آپ کو اسٹیرائڈل کریموں سے بھی جان چھوٹی جاتی ہے اور انٹرنل طور پہ لینی بھی نہیں پڑتی. اور خاص پر جو آپ کے پاس ہمارے پاس سیڈز ہیں اس میں یہ کوالٹی ضرور ہے کہ وہ ان چیزوں کو کلیئر بھی کر دیتی ہے اور پرماننٹلی کلیئر کر دیتی ہے، جس میں خاص طور پر آپ کے پاس جو ہے پمپکن سیڈز ہیں. اگر اس کے استعمال کیا جائے، اور خاص طور پہ اس کے علاوہ میں ایسے پیشنٹ کو بتاتا ہوں جو کسی بھی اسکن پرابلم کا شکار ہوتے ہیں، اگر سمپلی وہ بادام 40، اس کی کوانٹٹی تھوڑی سی بار ذہن میں رکھیے گا کہ اگر 40 بادام آپ رات کو پانی میں بھگو دیں، صبح اس کا چھلکا اتار کے آپ اسے 1 گلاس دودھ جس میں یعنی کوئی چینی نہیں ڈالنی، کوئی شے نہیں، سمپلی اس کو آپ نے اس کو گرائنڈ کر کے خالی پیٹ لینا ہے. اور اگر آپ مہینہ سے 1.5 مہینہ ریگولر یوز کرتے ہیں تو آپ کی اسکن کی تمام پرابلم جو اس سے الحمدللہ ٹھیک ہو سی، چاہے وہ کتنی ہی کرونک کیوں نہ. بالکل ایسے ہی. اور ایگزیما کی کافی ٹائپس بھی ہوتی ہیں، تو اٹس بیٹر کہ آپ ایک دفعہ ان کو چیک بھی کرا لیں اور پراپر جو ہے ڈائگنوسس وہ بھی آپ کو مل جائے. اور سیلف میڈیکیشن بالکل آپ اوائڈ کریں کیونکہ اس سے یہ ٹریگر بھی ہو جاتی ہے اور ورس بھی ہو جاتی ہے. اچھا حکیم صاحب، ہم چیا سیڈس کے بارے میں بات جی بیسیکلی اب ہم تھوڑا سا کنفیوژن ہمارے یہ آ رہے لوگ اکثر ہم چیا سیڈ یوز کریں یا تخمِ بلنگو یا بیسر سیڈز یوز کریں، ان میں کیا فرق ہے؟ تو اگر اس کے ہم نیوٹرینٹ ویلیو کے حساب سے دیکھیں دیر از اے نو ڈفرینس بٹوین دا بوتھ سیڈس، وہ سیم ہے. ہاں بلکہ میں یہ ضرور ریکمینڈ کروں گا جس خطے میں آپ رہتے ہیں اس خطے کی جو جڑی بوٹی ہے وہ آپ کے لیے زیادہ بینیفیشل ہوگی. اب یہ چیا سیڈ باہر سے آنے والا ایک سیڈ ہے، میکسیکو جو ہے وہ اس ایریا کے جو ہے وہاں سے پر جو ہے وہ تیار ہوتا ہے، وہاں ہی اگتا ہے. تو وائی ناٹ آپ کو اس کی جگہ جو ہے وہ سستا ملنے والا تخمِ بالنگو یا بیسر سیڈ یوز کیا جائے. دونوں کا فنکشن سیم ہوتا ہے. جب ہم اسے لیتے ہیں کھاتے ہیں تو کرتا ہے کیا ہے، کوئی جیلی ٹائپ سٹرکچر بنا لیتا ہے آپ کے سٹامک کے اندر. اس میں کیا ہوتا ہے، چونکہ اس کے اندر ریشن وٹامن بی کا ہے بہت زیادہ ہوتا ہے جو آپ کے جتنا بھی میٹابولزم سسٹم ہے اس کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے. بٹ یہ کرتا کیا ہے کہ یہ آپ کے سٹامک کو ایمٹی ہونے میں بڑا ڈیلے کرتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کا پیٹ کافی دیر تک بھرا ہوا احساس رہتا ہے، آپ کی بھوک کا احساس کم ہو جاتا ہے. ایز اے رزلٹ آپ کا ویٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے اور آپ کو بغیر کسی لیتھارجی کے آپ اپنا ویٹ کم کرتے ہیں. سیکنڈلی اگر آپ کے معدے میں تیزابیت ہوتی ہے یا کچھ اور پرابلم ہے تو وہ بھی اس سے الحمدللہ مکمل طور پہ کیور ہو جاتی ہے. بالکل ایسے. اچھا حکیم صاحب، سیڈ سائیکلنگ بہت زیادہ لوگ ریکمینڈ کرتے ہیں جن عورتوں کو تھوڑے ہارمونل ایشوز ہیں یا ان کے پیریڈس جو ہیں وہ ڈیلے ہوتے ہیں، منسٹرل سائیکل ان کا ڈسٹرب ہوتا ہے، تو ان کو عموماً ریکمینڈ کرتے ہیں سیڈ سائیکلنگ. تو تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کر دیں کون سی سیڈز ان کو یوز کرنے چاہیے اور کیسے کرنے چاہیے. بیسیکلی اب دیکھا جائے تو ایک اگر تھوڑا سا ہم بیک ہسٹری میں چلیں تو پہلے ایک خواتین میں جو مینوپاز ہوتا تھا 40-45 پلس میں ہوا کرتا تھا، ناؤ ڈیز 25 اور 30 کے اندر بھی ہو رہا ہے. تو آج کے دور کے اندر جو سیڈ جو ہے وہ سائیکلنگ جو ہے وہ اس کا کرنا بہت ضروری ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ خواتین جن کی عمر جسٹ اب 25 ہے ان کو بھی چاہیے کہ 1 سال میں کم از کم 3 ماہ جو ہے وہ سیڈز کا استعمال کریں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور اسی پرپورشن سے استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کا ہارمونز کبھی بھی امبیلنس نہیں ہوگے، آپ کا ڈیلے جو ہو جائے گا مینوپاز. اور اگر کو پیریڈ بہت نہیں آتے تو بھی آنا شروع ہو جائیں گے، بہت پینفل ہوتے ہیں تو آنا شروع ہو جائیں گے، اور بار بار آ رہتے ہیں تو کلیئر ہو جائے گا. اور ایون کہ ہیوی پیریڈ جن کو آتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو اس میں آپ نے لینے 4 سیڈز لینے ہیں. ایک تو لینے آپ نے سن فلاور سیڈ جسے ہم عام زبان میں سورج مکھی کے بیج کہتے ہیں، دوسرا آپ نے لینا ہے میتھی دانہ، تیسرا لینا ہے آپ نے کلونجی، اور چوتھا لینا ہے آپ نے کدو کے بیج جسے پمپکن سیڈ. یہ چاروں سیڈ جو ہیں آپ نے اس کو ان کے مغز لینے، ان کو پہلے روسٹ کر لیجئے، دین اس کو گرائنڈ کر لیجئے، اور 2 چمچ چاول والا رات کو آپ نے کرنے ہے کہ آدھے گلاس پانی میں اس کو بھگو دینا ہے، اور صبح جسٹ پانی نتھار کے پی لینا ہے. باقی آپ اس کو جو چیز نیچے بیٹھے بیگ اس کو بچ کو پھینک دیں کہ اس کی ساری تاثیر اس میں آ جائے گی. تو آپ جیسے استعمال کریں گے جتنے بھی امراض میں نے بتائے ہیں گائنی کے، بغیر کسی سائیڈ افیکٹ کے مستقل طور پر ٹھیک ہو جاتے ہیں. آپ کو کسی ہارمونل میڈیسن لینے کی ضرورت نہیں پڑتی. بائی دا نیچر وے یہ آپ کے اپنے سسٹم کو بالکل ٹھیک کر دیتے ہیں، اور خواتین کے لیے کمال کی میڈیسن. ٹھیک ہے، ایک اور کالر نے ہمیں جوائن کیا ہے، الفت ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ جی الفت، آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ ہاں جی وعلیکم السلام، میں ٹھیک، آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. سوال کیجئے. جی جی آ رہی ہے، آپ سوال کیجئے. ہاں جی، میں نے یہ پوچھا تھا کہ میری اسکن پہ نا بہت زیادہ جلن ہوتی ہے، اسکن ریڈ ہو جاتی ہے، تو مجھے اس کے لیے کوئی ڈاکٹر بتا دیں. اچھا، جلن ہوتی ہے اور ریڈ ہو جاتی ہے فیس کی اسکن؟
जी चेहरे की स्किन आपकी रेड हो जाती है और जलन होती है आपको? नहीं, गर्मियों में ज्यादातर हो जाती है। और ठीक है। जी ये जो खातून हैं इनका मिजाज सफरावी है, यानी गर्मी वाला मिजाज है, और गर्मी इनकी स्किन की प्रॉब्लम को ट्रिगर कर देती है। तो इसके लिए हमें ऐसे मग़ज़ियात चाहिए जो मिजाज में सर्द और तर होंगे, तो इस तरह ये गर्मी का जो इनको टॉलरेंस भी होना शुरू हो जाएगी, और ये गर्मी उनको स्किन को बर्न भी नहीं करेगी, इनको रेड भी नहीं करेगी, उसको इचिंग भी नहीं करेगी। और आपके पास बेहतरीन जो इसमें सीड्स मौजूद हैं, उसमें आपके पास 4 सीड्स ऐसे हैं जिनको आप इस्तेमाल करते हैं। और पुराने वक्त में आप देखें कि लोग गर्मियों में क्या सरदाई बना के पीते थे, तो उसका मकसद क्या था, गर्मी के असरात को जो है वो मिनिमाइज़ करने के लिए। तो उसमें चाहर तिब के अंदर तो बाकायदा उसका नाम ही तुख्म चहार रखा गया है। आप बाज़ार में जाएँ, किसी भी आप पंसारी से तुख्म चहार कहेंगे तो वो 4 बीज आपको उनके मगज़ दे देंगे। मगज़ खरबूजा है, मगज़ तरबूज है, मगज़ खीरा है और मगज़ कद्दू है। ये 4 मगज़ात लेके आप इनको अच्छी से पहले साफ़ कर लीजिए, थोड़ा सा फ्राई पानी के अंदर, नॉन स्टिक फ्राई पान ना हो, ये मैं आपको ज़रूर, ज़ाहिर उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो कि स्किन की, जो आपकी बॉडी के लिए नुकसानदेह हैं। सिंपल बाकी कोई भी फ्राई पान के अंदर आप इसको रोस्ट कीजिए, ग्राइंड कीजिए, और सिर्फ 1 चम्मच जो है चावल वाला सुबह शाम पानी के साथ इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ये मैं बता दूं कि सीड्स का जो इफेक्ट बॉडी पे आता है, एटलीस्ट 90 डेज आपको लाजमी यूज़ करना चाहिए, विद इन डेज नहीं मिलेगा। तो इस तरह इनके गर्मी से होने वाले जितने भी अमराज हैं जो गर्मी से ट्रिगर हो जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इससे बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा हकीम साहब, कहते हैं जो शुगर पेशेंट्स हैं, हमारे डायबिटीज़ का मर्ज़ है जिनको, उनके लिए मेथी दाना और कलौंजी बहुत ज़्यादा मुफीद साबित हो सकती है, तो वो कैसे इस्तेमाल करें? पहले तो ये बता दो कौन सी डायबिटिक्स पेशेंट को, क्या डायबिटिक इंस्पाइडस और डायबिटिक मेलिलेटस किसके लिए कर रहे हैं? तो वो लोग जो इंसुलिन इंडिपेंडेंस नहीं है, टाइप 2 के पेशेंट, टाइप 1 के पेशेंट नहीं है, सॉरी, अब वो लोग हैं जिनको इंसुलिन रेजिस्टेंस है, किस वजह से, कि उनका वेट बहुत ज़्यादा हो रहा है। अगर कोई प्री डायबिटिक है, जी प्री डायबिटिक भी है और इवन डायबिटिक भी है, लेकिन इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से उनको प्रॉब्लम आ रही है, तो कलवंजी और मेथी दाना में ये क्वालिटी है कि आपके फैटी लिवर को क्लियर करता है, आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड को मिनिमाइज कर देता है, और इस तरीके से आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस जैसे वो कम होता चला जाता है, तो आपकी शुगर बिल्कुल कंट्रोल होना शुरू हो जाती है। मेथी दाना और कलवंजी है, दोनों को बराबर वजन में लेके इनको ग्राइंड कर लीजिएगा, और 1 चम्मच रात को 1 कप पानी में भिगो दीजिए, सुबह खाली पेट आप पानी निथार के पी लीजिए, और बाकी जो नीचे बीज बैठे हैं उनको फेंक देना है। बट इसे रेगुलर यूज़ करेंगे तो ये शुगर पेशेंट का जो ओवर वेट हो चुके हैं, जिनका बेली बहुत बड़ा हुआ है, जिनके फैट बहुत ज़्यादा है, जिनका BMI बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, वो नॉर्मल पे आएगा तो इनकी शुगर 100% कंट्रोल होना शुरू हो जाएगी। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि बच्चों को भी हम सीड्स खिला सकते हैं? बिल्कुल, बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है ना, बजाय इसके कि हम उनको बाहर से चॉकलेट लेके दे दें, न्यूट्रेला उनको खिला दें, हम उनको बाकी चीज़ें दे दें, वाई नॉट को टेस्ट बड्स को सब डेवलप तो कीजिए। आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि सीड्स के अंदर अल्लाह ताला ने कमाल के न्यूट्रिएंट्स रखे हैं जिनका फ़ायदा ही फ़ायदा है। लेकिन स्कूल जाने वाले बच्चों में सबसे ज़्यादा क्या है, उनकी याददाश्त कमज़ोर हो रही होती है। तो अगर आप ऐसी चीज़ दे दें जो टेस्टी भी हो और उनके स्टडीज़ के अंदर, उनकी याददाश्त के अंदर जो बहुत ज़्यादा उनको हेल्प करे, तो वो सीड्स बहुत ही कमाल के हैं। और ऐसे लोगों के लिए मैं जो फार्मुलेशन अक्सर ऐसी माओं को बताता हूँ। बिल्कुल, हम इसको कंटिन्यू करेंगे। एक और कॉलर ने हमें ज्वाइन किया, अस्मा है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। आप सुनाएं, ठीक है? खैरियत जी से? अल्लाह का शुक्र। बताएं आप, क्या सवाल है आपका? जी सवाल में तो बहुत मेहरबानी होगी आपकी, बहुत टेंशन में है हम। मेरे वालिद साहब जो हैं उनका जिगर काम नहीं कर रहा है, वैसे अल्हम्दुलिल्लाह चल फिर रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा वीक होते जा रहे हैं। दवाई हकीम की भी इस्तेमाल की है और बाकी दूसरे डॉक्टर्स के पास भी गए हैं, लेकिन कोई समझ नहीं आ रही, इसकी असर नहीं हो रहा जैसे किसी भी दवाई का। ठीक है, आपने प्रॉपर चेकअप करवाया है उनका हॉस्पिटल से? जी जी चेकअप करवाया है। वो तो कहते हैं भाई कोई मसला नहीं है। हाँ, तिल्ली का बताया उन्होंने, भाई तिल्ली है। अच्छा, कितने अरसे से है ये मसला? जी 4 साल से, ये कोई तकरीबन 2-3 साल बस। ठीक है जी बेसिकली ये जो बता रहे हैं ना कि सेप्लेनोमेगाली का मर्ज बता रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि जिगर का, तो चूँकि पूरी बात तो ये क्लियर नहीं कर पा रहे कि इनके जिगर क्या श्रिंक कर गया है, उसमें क्या प्रॉब्लम्स आई है, लेकिन ज़्यादा जोर वो दे रहे हैं हमारे कि इनको जो है वो इनकी तिल्ली बड़ी हुई है। तो तिब के अंदर इसके कमाल का एक फार्मूलेशन है, वेरी सिंपल है।
اگر وہ لے کے 2 چیزیں ہیں پنساری سے مل جاتی ہیں, ایک تو ارکے سونف لینا ہے, 1 باٹل وہ لے لیں, اور اس میں زیادہ صرف 120 گرام جو میگنیشیا سالٹ, اس کو میگنیشیا سالٹ کے نام پہ پنساری دے دے گا, وہ لا کے آپ اس کے اندر ڈالیں گے تو بالکل اس کو ڈیزالو ہو جائے گا. اور اس میں آدھا کپ اگر صبح خالی پیٹ لیتے ہیں تو صرف اور صرف 4 سے 6 ہفتے بعد جا کے چیک کروائیے گا پیشنٹ کے اگر ان کے جگر کے انزائمز ایلیویٹ ہو چکے ہیں, LFT ڈسٹرب ہو چکا ہے اور ان کا سپلینو میگالی یعنی ان کی سپلین بڑھ چکی ہے, تو آفٹر 1 منتھ چیک کروائیں, یہ ساری چیزیں نارمل ہو چکی ہوں گی. اس کا کوئی آفٹر افیکٹ بھی نہیں ہوگا. یہ میرے 30 سال کی پریکٹس ہے جو میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا, ایک اور کالر نے ہمیں جوائن کیا, محمد شفیق ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. جی شفیق, سوال کیجئے. شکر اللہ کا جناب, خیریت آپ سنائیں. جی جی الحمدللہ, سوال کیجئے. سر میری بچی ہے 14 سال کی ہے. ٹھیک ہے. سر میری بیٹی ہے 14 سال کی, وہ کوئی بھی میٹھی چیز کھا لیتی ہے نا تو وہ کہتی ہے کہ میرے سر میں درد ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. جی حکیم صاحب, آپ تو ان کو چیک کروانا چاہیے نا کہ میٹھی چیز یکدم ان کو اگر کوئی میٹھا لیتے ہیں تو کیا وجہ کیا بنتی ہے, کیا ان کا شوگر پرابلم تو نہیں آ رہا ہے جس سے ایسا ہو رہا ہے. تو جب تک ہمیں روٹ کاز سامنے نہیں آئے گی ہم اس کے بارے میں تو کوئی خاص گائیڈ بھی نہیں کر سکتے. کم از کم جو پیشنٹ جو اس طرح کے کالر سے بات کرتے ہیں تھوڑی سی بریف ہسٹری بھی دیتے ہیں اور کوئی ٹیسٹ کروائے ہوتے ہیں اس کے بارے میں بتائیں. لیکن اگر ان کو میٹھا سوٹ نہیں کرتا دیٹس مین کہ ان کو میٹھے سے اوائڈ کر لینا ہے. ٹھیک ہے. ویسے حکیم صاحب کچھ بتا دیں کہ ایسا ہوتا کیوں ہے, تھوڑا سا ان کو گائیڈ کر دیں. وہ سب سے پہلے جا کے ٹیسٹ کروائیں. نارملی ایسا ہوتا ہے کہ میٹھا لینے سے اگر میں سر میں درد ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا شوگر لیول کہیں ڈسٹرب ہو رہا ہے, چاہے وہ ان کے میں 14 سال ہی کیوں نہیں, ذرا اس کو چیک کر لیجیے اور میٹھے سے اوائڈ کریے. پھر بھی اگر وہ ایسا کچھ کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمارے پاس کلونجی ایک ایسی بہترین دوا ہے, اگر چٹکی برابر صبح شام استعمال کی جائے تو اس سے سر کا درد ان کا بالکل ٹھیک رہے گا, اور اگر تھوڑا بہت میٹھا استعمال بھی کریں گے تو پرابلم نہیں کرے گا انہیں. ٹھیک ہے. اچھا حکیم صاحب, مہنگی کریمز لڑکیاں یوز کرتی ہیں, سیرمز یوز کرتے ہیں, آج کل اتنے ٹریٹمنٹس آ گئے ہیں وہ بھی یوز کرتے ہیں, تو سیڈز کی ہیلپ سے کیا ہم نیچرلی اپنے فیس پہ, اسکن پہ گلو لے کے آ سکتے ہیں کہ ہمارے بال بھی بہتر ہوں, ہمارے جو اسکن ہے وہ بھی بہتر ہو؟ بیسیکلی یہ جو ہم لوکل اپلیکیشن کرتے ہیں کیا یہ ٹھیک ہوتا ہے؟ میرے خیال میں بہت یہ نقصان بھی دیتا ہے. اچھا حکیم صاحب, اس کو ہم کنٹینیو کریں گے. ایک اور کالر نے ہمیں جوائن کیا, اشال ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, میں ٹھیک ہوں, آپ کیسی ہیں؟ جی اللہ کا شکر. کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال ہے, میرا نا 3 سال کی بیٹی ہو گئی اور سیزیرین کے بعد نا میرا بیلی فیٹ ہے. وہ نہیں جا رہا. میں نے بہت سارے ٹوٹکے استعمال کر لیے ہیں, بہت طریقے استعمال کر لیے ہیں, لیکن وہ نہیں جا رہا. باقی میرا کوئی موٹاپا نہیں ہے, صرف یہ سیزیرین کے بعد یہ جو بیلی فیٹ ہے نا یہ ہے بس. مجھے اس کے لیے کوئی اچھا سا ٹوٹکا یا کوئی طریقہ بتا دیں بس. ٹھیک ہے. دیٹس مین کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے جو بیلی کے جو نارملی ایسو بیلی بٹن سے نیچے یا کہیں پر جا کے فیمیل میں خاص طور پر جو فیٹ سے کیمولیٹ ہو جاتی ہے اور نارملی اس کے ہارمونل امبیلنس بھی ہو جایا کرتا ہے, تو اس کے لیے جو نسخہ ہمارے پاس ہے جس میں کلونجی ہے, میتھی دانہ ہے, زیرہ سفید ہے, اور اس میں ہم نے سونف لینا ہے. یہ 4 چیزیں, کلونجی, میتھی دانہ, زیرہ سفید اور سونف, چاروں چیزیں برابر وزن میں لے کے رکھ لیں اور 1 چمچ رات کو 1 گلاس پانی میں, گرم پانی میں اس کو سوک کر دیں, بھگو کے رکھ دیں. صبح آپ اسے نتھار کے پی لیں تو انشاءاللہ تقریباً 1 سے 2 ماہ کے اندر ان کا جو فیٹ ہے وہ ایسا ایسا ڈیزالو بھی ہو جائے گی. اور چونکہ ان کا میٹابولزم بہت سلو ہو چکا ہے, اس لیے باڈی میں بہت زیادہ جو ہے وہ فیٹس ڈپازٹ ہو رہی ہیں, تو اس سے ان کے ہاضمے کا عمل بہت اچھا ہو جائے گا. ان کا جو ہے وہ فیٹس بننے کا پروسیس ہے وہ بھی بہت سلو ڈاؤن ہو جائے گا, اور ان کا ویٹ بغیر کسی کمزوری کے نارمل طرف, اور فیٹ ان کا بیلی بالکل فلیٹ ہونا شروع ہو جائے گا. 2 ماہ تک لیکن مسلسل اس کو پینا ہے, مسلسل لینے ہیں, اور رات کو سوک کر دینے, بھگو دینے, اور صبح اٹھ کے خالی پیٹ سے پی لینا بس. ٹھیک ہے. اچھا حکیم صاحب, ہم چہرے کے لیے اور اسکن کے لیے بات کر رہے تھے, تو جی جیسے آپ تو ایک تو یہ دیکھیں بہت سے خواتین ہیں جن کو کریمیں سوٹ بھی نہیں کرتی اور اس کی وجہ سے اسکن پرابلم آ جاتی ہے. ادروائز بھی ہم یہ کریں کہ بیسک ان کا ہارمونز امبیلنس ہو جاتا ہے جس سے پرابلمز آ جاتا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مغزیات میں یہ کوالٹی ہے کہ وہ آپ کے لیور کو ایکٹیو بھی کرتے ہیں, اور آپ کے لیور جو ہے وہ جتنے بھی ٹاکسن میٹرز ہوتے ہیں آپ کے باڈی میں اور کوئی اسکن کے اوپر جو ہوتے ہیں اس کو جو ہے وہ باڈی سے ڈی ٹاکسیفائی کر لیتے ہیں. اور اس کے لیے ہمارے پاس جیسے کہ میں نے بتایا آپ کو بادام ہے, یہ دی بیسٹ اسکن کی کوئی بھی پرابلم کیوں نہ ہو. جیسا میں نے پہلے بتایا کہ 40 بادام جو رات کو پانی میں بھگو دیں
सुबह छिलका उतार के आप इसे दूध के अंदर ग्राइंड करके पी लिया करें तो स्किन ग्लो भी करती है, स्किन के जितने में फ्रैकल्स होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं, कोई पिंपल्स एक्नीज नहीं रहते, इवन उनके बाल जो हैं वो शाइन भी करते हैं और हेल्दी भी हो जाते हैं। ठीक है, तो हम सीड साइकिलिंग पे बात कर रहे थे, वो हम कैसे कर सकते हैं और जो सीड्स हैं उनके फ़वाइद क्या हैं ये भी हमने जाने। हमारे साथ मौजूद है हकीम इसहाक सुल्तान साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आगे बढ़ेंगे अपने अगले सेगमेंट की जानिब और दांतों की सेहत के हवाले से आज हम बात करेंगे कि दांतों की सेहत आपकी अच्छी सेहत की ज़ामिन है और अगर आपके दांत में ज़रा सी तकलीफ़ हो तो वो आपको ना ठीक से नींद आएगी, ना ही दिन में आपका कोई काम है जो अच्छा हो सकेगा। और दांतों के दरमियान अगर इन्फेक्शन हो जाए तो रूट कैनाल का अमल किया जाता है। बहुत से लोग इस अमल से नावाकिफ़ होते हैं, यानी बेखबर रहते हैं, जिसकी वजह से मसाइल फट जाते हैं। तो आज के इस सेगमेंट में हम ये भी बात करेंगे कि रूट कैनाल कब करवाना चाहिए, किन लोगों को कराना चाहिए और मुख्तलिफ दांतों के मसाइल के हवाले से भी बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं डेंटिस्ट फवाज नदीम साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। आप कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। अच्छा फवाज, सबसे पहले तो बताएं, इजी टिप्स पहले हम दें फिर हम रूट कैनाल पे आएंगे कि हम कैसे अपने दांतों का ख्याल रख सकते हैं। दांतों के ख्याल के लिए जो हमारा आम रूटीन में तरीका इलाज है या तरीका एहतियात है वो है सुबह नाश्ते से पहले दांतों की सफाई, जबकि ये बिल्कुल एक गलत फहम है। इसका तरीका है कि आप नाश्ता करें और उसके बाद दांतों की सफाई करें। बिल्कुल ऐसे है, क्योंकि नाश्ता करने के बाद आपके दांत गंदे हुए, आपने उनकी सफाई की, कम से कम अगले खाने तक तो दांत साफ रहे, कुछ 6-7 घंटे के लिए। चाय कॉफी भी हम पीते हैं, हाँ, उसके बाद आप रिंस कर लें अच्छे तरीके से, तो उससे भी कुछ मीठे की जो असरात हैं वो कम हो जाते हैं। और रात सोने से पहले अगर आपने ब्रश किया है तो सुबह उठ के आपको हाजत नहीं होगी दांत सफाई करने की। इस तरह से आप शुगर का जो डायरेक्ट कांटेक्ट है दांतों के साथ उसको एक लंबे अरसे के लिए, कम से कम 12 से 14 घंटे के लिए उसका साइकिल ब्रेक कर देंगे। ठीक है, इस तरह आपके दांत महफूज रहेंगे। ठीक है। अच्छा, रूट कैनाल का बताएं कि क्या होता है और हमें कब कराना चाहिए ये, क्योंकि डर भी बहुत लगता है मुझे पर्सनली। डेंटिस्ट के पास जाने में बहुत डर लगता है। मैं 10 दिन दर्द बर्दाश्त कर लेती हूँ लेकिन मैं डेंटिस्ट के पास नहीं जाती। जी, रूट कैनाल जो प्रोसीजर है ये एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें ख़राब दांत को और इन्फेक्टेड दांत को इलाज के ज़रिए बचाया जाता है ताकि उसको निकालना ना पड़े, तकलीफ भी ठीक हो जाए मरीज़ की और दांत रिस्टोर भी हो जाए, खाने के काबिल भी हो जाए। इस तरीके इलाज में अगर मरीज़ को ठंडा 30 सेकंड से ज़्यादा लगता है तो उसको ये सोचना चाहिए कि उसके दांत में कोई ख़राबी है जिसका वो इलाज करवाए। ओके। ये ज़रूरी नहीं है कि वो इन्फेक्शन है, स्वेलिंग है तो ही वो रूट कैनाल की तरफ जाए। अगर हसासियत जो है ठंडा वो 30 सेकंड या इससे ज़्यादा के लिए प्रोलॉन्ग हो रहा है तो उसकी वजह से उसको तकलीफ़ भी शुरू हो जाएगी और उस हसासियत को ठीक करने के लिए आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट की तरफ जाना पड़ जाएगा। ठीक है। अच्छा, मैं ना क्योंकि जो ये मेडिकल रिसर्चेस हैं आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन देम, तो मैं रूट कैनाल पे एक स्टडी पढ़ी थी, आपने मुझे सही करना है इफ आई एम रॉन्ग, कि इट कॉजेज कैंसर। और जिन लोगों ने ये रिसर्च की है, अमेरिका में बहुत रिसर्चेस हैं, बहुत बुक्स हैं जो कि बैन कर दी गई हैं। तो इस हवाले से थोड़ा सा गाइड करें, क्या रूट कैनाल सेफ़ है? बिल्कुल जी, रूट कैनाल 100% सेफ़ प्रोसीजर है। इस तरह तो आप ज़िंदगी में आप कोई भी चीज़ ले लें, कुछ रिसर्चेस मिलती हैं कि आप हवा में सांस लें तो ये भी कैंसर का कॉज करेगी। हर चीज़, टूथपेस्ट भी कहते हैं जी कैंसर का बाइस बनेगी। एक साबुन है वो भी कैंसर का बाइस बनेगा। लोग डरते भी बहुत है अब करवाने से। अब तो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे ना ये चीज़ें चल रही हैं कि रूट कैनाल सेफ़ नहीं है और आप नेचुरल ट्रीटमेंट की तरफ जाएँ, तो ज़रा थोड़ा सा हमें गाइड करें, क्लियर करें। नहीं, रूट कैनाल एक बिल्कुल सेफ प्रोसीजर है। इसके अंदर बहुत कोई इन्वेसिव किस्म का प्रोसीजर ऐसा नहीं है कि हम आपके कोई दांतों के जड़ों को कुछ खोदते हैं या हड्डी में कुछ करते हैं। वो जो कीड़ा लगा है आपके दांत के अंदर और उसकी नस जो इन्फ्लेम्ड है, सूजी हुई है, उसको निकाल के एक साफ भराई उसके अंदर कर देते हैं जिससे तकलीफ ख़त्म हो जाती है मरीज़ की और उसके बाद वो दांत खाने के काबिल हो जाता है। ठीक है। तो ये जो हम दांतों को डेड कराते हैं ये क्या है और ये रूट कैनाल से डिफरेंट है? ये डेड करना एक आम जुबान का लफ्ज़ बन चुका है रूट कैनाल का ही। अच्छा। रूट कैनाल प्रोसीजर को अगर आप आम अल्फाज में बात करें तो वो डेड करना कहलाता है। ठीक है। तो वो जो दांत निकलवा देते हैं, अक्सर हम जाते हैं ना डेंटिस्ट के पास, या कोएक्स बैठे हुए हैं तो सबसे पहले वो कहते हैं दांत निकलवा दो। तो हमने सुना है कि जब आप दांत निकलवाते हो तो जो बाकी आपके टीथ है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं, तो क्या ये सच है? इसका रैशनल है बात ये कि दांत निकलवाने के बाद अगर आपने उस जगह पे दांत रिस्टोर करवा लिया है, नया दांत लगवा लिया है, तो फिर बाकी दांत नहीं हिलते।
अगर आपने नया दांत नहीं लगवाया और कुछ साल गुजर गए हैं तो उस दांत से जो इर्द गिर्द के दांत हैं उनमें मूवमेंट आती है, जिसकी वजह से वो अपनी जड़ों को छोड़ देते हैं और उसकी मसूड़े सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं। दांत निकलवाने के बाद एक ऑनगोइंग प्रोसेस है हड्डी का सिकुड़ना। वो जब हड्डी सिकुड़ती जाएगी तो साइडों वाले दांत वीक होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, तो नहीं निकलवाने चाहिए? अगर दांत किसी भी वजह से निकलवा लिया है आपने तो उसको जल्द अज जल्द रिप्लेस करवाएं। ठीक है, किसी भी मेथड के थ्रू, ऐसे मत छोड़ें उसको। किसी भी मेथड के थ्रू, चाहे वो डेंटल इम्प्लांट है, ब्रिज है या डेंचर है, उसके तहत आप दांत को रिप्लेस ज़रूर करवाएं ताकि आपकी हड्डी के जो वॉल्यूम है वो बरकरार रहे और साइडों के दांत कमज़ोर ना हो। ठीक है। अच्छा, ये जो हम फिलिंग करवाते हैं इसके हवाले से थोड़ा सा गाइड करें, क्योंकि ये तो हर 6 महीने बाद निकल जाती है, तो ये इसका कोई ऑल्टरनेटिव हो सकता है? फिलिंग एक अच्छा प्रोसीजर है जी। अगर दांत में मामूली सी कैविटी बनती है और जो कि पहली तय दांत की होती है एनामल, उसके अंदर तक है, तो उसकी जो फिलिंग की स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। और अगर दांत की कैविटी सेकंड लेयर तक चली जाती है, डेंटीन तक चली जाती है, तो फिलिंग की स्ट्रेंथ थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर 6 महीने बाद निकल जाए। और अगर जिनकी निकल जाए वो क्या करें? मतलब उनका डेंटिस्ट सही नहीं है? वो इस चीज़ को पहले रीअश्योर करें कि फिलिंग निकलने की कॉज क्या है। कि दांत का स्ट्रक्चर वीक है, टूथ फिलिंग जो की प्रोसीजर हुआ है वो कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, या आपकी ईटिंग हैबिट्स ऐसी हैं जिसमें च्युइंगम टॉफ़ी का ज़्यादा इस्तेमाल है, उसकी वजह से भी फिलिंग डिसलॉज हो जाती है। अगर किसी दांत में फिलिंग हुई हो तो उससे हम खा तो सकते हैं ना? खा सकते हैं, लेकिन स्टिकी फूड को अवॉइड करना चाहिए उसके साथ। ठीक है। अच्छा, एक कॉलर है हमारे साथ, उनका भी सवाल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। बताएं, सवाल कीजिए। डॉक्टर साहब से मेरा सवाल है कि मेरे जो दांत के लेफ्ट में ना सेंसिटिव होगा, 3-4 दिन से दांत सेंसिटिव हो रहा है। ये दांत के ऊपर दाढ़ जो होती है, दाढ़ों में ऊपर वाली एक दाढ़। ठीक है, सेंसिटिविटी का मतलब। अच्छा, सेंसिटिविटी जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि सेंसिटिविटी का जो दौरानिया है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कोई ठंडा पानी पिया या गर्म कोई कॉफ़ी पी, चाय पी, तो वो सेंसिटिविटी जस्ट लास्ट फॉर सेकंड्स है या लास्ट फॉर मिनट्स है। अगर तो लास्ट फॉर सेकंड्स है तो इसका मतलब है कि आपका दांत में कोई डीमिनरलाइजेशन चल रही है। उसको रिवर्स किया जा सकता है। मल्टीपल पेस्ट अवेलेबल है मार्केट में, माउथ वॉशेस अवेलेबल हैं, उनके इस्तेमाल से आप उस सेंसिटिविटी को दूर कर सकते हैं। और अगर सेंसिटिविटी का दौरानिया 1 मिनट या इससे ज़्यादा हो गया है तो फिर आप ज़रूर डेंटिस्ट को चेक करवाएं। इसका मतलब है कि कैविटी की जो डेप्थ है वो इंक्रीज़ हो चुकी है, अब शायद आपको दांत का रूट कनाल ट्रीटमेंट करवाना पड़ जाए। ठीक है। अच्छा फवाज, ये बताएं कि अगर रूट कनाल करवाने के बाद भी किसी को दांत में दर्द हो तो फिर क्या करना चाहिए उसको? रूट कनाल एक दफ़ा प्रोसीजर अगर हो जाए तो उसके बाद भी अगर दर्द रहती है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं दांत के अंदर कोई इन्फेक्शन पार्ट अभी भी अलाइव है। अच्छा। तो उसको रीअश्योर करना चाहिए दोबारा से विज़िट करके कि वो पार्ट अभी मौजूद है या नहीं है। एक तो डेंटिस्ट आपको वो बताएंगे कि वो पार्ट है कि नहीं है, और अगर उसके बावजूद भी हर इलाज की एक लिमिट है, उससे बियॉन्ड चला गया है तो फिर दांत को हमें निकालना पड़ जाता है। ठीक है। तो ये जो कैप लगाना होता है रूट कनाल के बाद, ये कितना ज़रूरी है? ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर डेंटिस्ट भी नहीं बताते आपको। ये इतना ही ज़रूरी है कि जितना दांत को तकलीफ जब होती है उसके बाद रूट कनाल ट्रीटमेंट करवाने से दांत सेव हो जाता है। अब उस सेफ दांत की लाइफ को बढ़ाने के लिए क्राउन करना उस पर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। एक और हमें कॉलर ने ज्वाइन किया, शाहिद है उनका नाम। अस्सलाम वालेकुम शाहिद, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम जी। सबसे पहले तो मेरे सामने जो डेंटल साहब नवाज नदीम साहब बैठे हैं, सर अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम जी। डॉक्टर साहब, मैं 50 ईयर मेरी एज है और मुझे डायबिटीज है। माशाल्लाह दांत तो ठीक है, लेकिन कभी कभी सेंसिटिविटी हो जाती है, और दूसरी एक दांत जो है वो जैसे ब्लैक हो गया था, उसके ऊपर मैंने लाहौर से ही खोल चढ़वाया हुआ था, लेकिन वो उतारा तो अंदर से ब्लैक हो गया। तो उसको मैंने जब वो डेंटिस्ट के पास इधर चेक कराया तो उसने कहा जी अब ठीक है, लेकिन आप इसके ऊपर दोबारा फिर खोल चढ़ाएं। जी। दांत येलो जो होते हैं ना जी मेरे, मैं चाय टी ज्यादा इस्तेमाल करता हूँ, तो उसमें शायद प्रॉब्लम उस वजह से होती है, या बेहतर आप जानते हैं। तो बराए मेहरबानी हमारी ना जो ये गांव से रिलेटिव लोग हैं, इनको डेंटिस्ट के मतलब कोई अच्छा सा बताएं कि किसके पास जाएं, क्योंकि हमारे आने वाले में 2-3-4 आदमी होंगे या 10 से 1 ही होगा। ठीक है, तो ठीक है। सरकारी हॉस्पिटल में होते हैं।
जी बताएं। अच्छा जी, जितने भी तहसील हैं या रूरल एरियाज़ हैं उनमें हर गवर्नमेंट का एक इंस्टीट्यूशन है। जितने भी लोग हैं वो सारे उस इंस्टीट्यूशन के साथ जाके वहाँ पे अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, अपना चेकअप करवा सकते हैं। और जैसे साहब बता रहे थे कि डायबिटीज़ है उनको, उसकी वजह से उनके दांतों में मसला आ रहा है। तो डायबिटीज़, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ एक बड़ी मेजर कॉज है दांतों की और मसूड़ों की ख़राबी के लिए। सेंसिटिविटी हो जाती है उनको, और जो उनका क्राउन है उसके नीचे वाला जो दांत था उनका वो ब्लैक हो गया। हाँ जी। अब डायबिटीज़ की वजह से गम डिजीज़ एक बहुत कॉमन चीज़ है। अच्छा। अनकंट्रोल की वजह से। तो सबसे पहले तो वो अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल करें, उसके बाद जिस दांत के नीचे, जिस क्राउन के नीचे उनका दांत ब्लैक हो रहा था, उस दांत का क्राउन उतरवा के उस दांत का ट्रीटमेंट करवाएं, ताकि उसकी कैविटी जितनी भी थी उसको दूर करवाएं, उसके बाद उसके ऊपर क्राउन करवाएं। ठीक है, ऑल राइट। तो दांतों की सेहत के हवाले से हम बात कर रहे थे और स्पेसिफिकली हमने रूट कैनाल की बात की है कि इसको हमें कब करवाना चाहिए, कैसे करवाना चाहिए। हमारे साथ मौजूद है फवाज नदीम साहब। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम जी। थैंक यू। अब यहाँ वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं अपने सेगमेंट की जानिब। और ये तो सच है कि रिश्ते आसमानों पर बनते हैं, मगर ज़मीन पर इनका हुसूल अक्सर एक कड़ी आजमाइश बन जाता है। और आज के दौर में अच्छा रिश्ता मिलना आसान नहीं रहा। कभी मुनासिब रिश्ता नहीं मिलता, और अगर मिल भी जाए तो बात बनते बनते बिगड़ जाती है। और इस सूरत हाल ने न सिर्फ वालिदैन बल्कि नौजवानों को भी फ़िक्रमंद और बेचैन कर रखा है। और आज हम इसी अहम टॉपिक पर गुफ्तगू करेंगे कि आखिर वो कौन सी दुआएं हैं और वज़ाइफ हैं जो बंद दरवाज़ों को खोल सकती हैं, और कुरान और सुन्नत हमें इस बारे में क्या आगाही देता है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं इस्लामिक स्कॉलर हाफिज़ शफीकुर रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? और साथ साथ हमारे साथ मौजूद है मुफ्ती बहराम शाहिद। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुफ्ती साहब, सबसे पहले बताएं कि शादी में अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि वो जब उनका रिश्ता होता है वो ख़त्म हो जाता है, मंगनी होती है, टूट जाती है, बहुत ज़्यादा रुकावट आती है, तो ऐसा क्यों होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। देखें, बड़ा हसास मौजू है रिश्ता होना, टूट जाना, रुकावट आना। जिसके साथ भी ये मसला होता है वो 2-4 दफ़ा तजर्बे के बाद, 2 दफ़ा रिश्ता टूटने के बाद, तीसरी दफ़ा ये सोचने की बजाय कहीं मेरा कसूर है, मेरी गलती है, या मेरी डिमांड ज़्यादा है, या मेरा देखने का अंदाज़ ठीक नहीं, इन बातों को सोचने की बजाय वो सीधा इस तरफ आ जाता है कि किसी की नज़र लग गई है, किसी ने बंदिश करा दी है, किसी की रुकावट आ गई है। इन चीज़ों का इनकार नहीं है, नज़र बद लग सकती है, लेकिन सबसे पहले इंसान ये देखे क्या मैं जो रिश्ता ढूंढ रहा हूँ वो शरई तरीक़ों के मुताबिक ढूंढ रहा हूँ, मेरी डिमांड और मेरा ढूंढना अखलाक के दायरों में आता है या नहीं आता। क्योंकि हम जिस दौर से गुज़र रहे हैं, और दोनों तरफ से ही, लड़के की तरफ से भी और लड़के की तरफ से भी, रिश्ते को लेके जो मयार बना दिया गया है वो गैर अखलाकी, गैर शरई, बल्कि वो गैर फितरी मयार है। मिसाल के तौर पे लड़के वालों को चाहिए जी चाँद जैसी दुल्हन, और लड़की वालों को चाहिए लड़का माँ बाप का इकलौता बेटा, और माँ बाप जा चुके हों या जाने वाले हों, और अगर उसके कोई बहन भाई हैं तो सारे उसने पहले से ब्याहे हों। अब इस तरह की चीज़ें जब हाइल होंगी, रुकावट होंगी, तो फिर जाहिर है मुश्किलात पैदा होंगी। फिर इसी तरह बाज़ औक़ात ये भी चीज़ें होती हैं कि इंसान रिश्ता टूट क्यों रहा है, किस वजह से टूट रहा है, वजह उसकी कोई भी नहीं। वजह सिर्फ यही है कि अभी शादी में टाइम है, निकाह में टाइम है, अभी मंगनी को लेके चलना है, लेकिन इससे पहले लेने देने के मामला था, एक दूसरे के ख़ानदान के प्रोग्राम आए, वो उनकी ख्वाहिश के मुताबिक दे नहीं सके, उनकी ख्वाहिश के मुताबिक उनके साथ मामलात नहीं कर सके, और वहाँ पर मामलात फिर लड़ाई का शिकार हो जाते हैं, टूट जाते हैं। यानी कि वो अभी तक समझ ही नहीं पा रहे कि निकाह का मकसद जो है वो क्या है, और निकाह ज़िम्मेदारियों का नाम है, मियाँ बीवी के एक दूसरे पर हुकूक हैं, और जब तक इन चीज़ों की बाकायदा मुशावरत नहीं होगी तब तक हमें ये शिकवे बरकरार रहेंगे, इसी तरह रहेंगे। ज़ाहिर है फिर कई दफ़ा ऐसा होता है सारा कुछ तय हो गया, रिश्ता देख लिया, हाँ हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन अब इस बात पे लड़ाई हो गई है जी ड्रेस कहाँ से लेने हैं, कितने वाला लेना है, जोड़ा कहाँ से लेना है, शादी से पहले के प्रोग्राम कितने होंगे, कहाँ होंगे, शूट कहाँ होगा, और इन चीज़ों पे लड़ाई शुरू होती है। और लड़ाई शुरू होते होते अभी रिश्ता शुरू नहीं हुआ और जुदाई की बातें होना शुरू हो जाती हैं। हमारे यहाँ
جدائی ہے آخری چیز، ذرا سی بات پہ آخری سٹیپ پہلے ڈسکس ہو جاتا ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے مفتی صاحب. اچھا حافظ صاحب آپ بتائیں کہ اگر ایسے مسائل آ رہے ہیں جیسے مفتی صاحب نے بھی ذکر کیا، تو اس کے لیے اسلام ہمیں کیا رہنمائی فراہم کرتا ہے اور کون سے اہم وظائف ہیں اس کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الدین النصیحہ، دین اسلام ہی سراپا خیر اور راہ نجات ہے. دین اسلام میں جو رہنمائی ہے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا خاطب الیکم من ترضون دینہ و خلقہ. دو چیزیں بنیاد بنائی. جب کوئی آدمی ہے آپ کو ایسا آدمی نکاح کا پیغام دے جس کا دین تمہیں پسند ہو اور جس کا اخلاق تمہیں پسند ہو، فرمایا فزوجوا، اس سے نکاح کر دو، الا تکن فتنۃ فی الارض و فساد عریض. اگر نہیں کرو گے تو زمین میں بہت بڑا فساد پھیلے گا اور اسی طرح بہت بڑا فتنہ پھیلے گا. گویا کہ دو چیزیں معیار ہیں. آپ جو بھی رشتہ کرنے والے ہیں ان کو یہ معیار بنا دیں کہ بہو وہ ہو جو اللہ کو پسند ہو اور اسی طرح داماد وہ ہو جو اللہ کو پسند ہو. بے شک. پھر اس کے بعد معیار دو چیزیں، دین اور اس کا اخلاق. اس کے بعد آپ دعا پڑھنی شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر رحمت فرما دے گا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ توکل علی اللہ کریں. دوسری بات یہ ہے کہ کثرت سے دعائیں کریں. تیسری چیز یہ ہے کہ آپ توبہ استغفار کریں. یہ دو تین چیزیں ایسی ہیں کہ رشتہ اگر آتا نہیں ہے تو آئے گا، اور اگر اچھا نہیں ملتا تو اچھا ملے گا. اور 3 نمازوں کا فرض نمازوں کے علاوہ اہتمام کرنا شروع کر دیں. ایک تو فرض نمازیں پوری مکمل پڑھیں، تہجد کی نماز، اشراق کی نماز اور حاجت کی نماز، صلاۃ حاجت کے نام پر. اس کے اندر 2-3 دعائیں پڑھنی شروع کر دیں. ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یہ ہر فرض، سنت اور نفل نماز کے بالکل تشہد کے آخر میں پڑھنی ہے. اور جہاں آپ نے یہ 3 نفلی نمازیں آپ نے پڑھنی ہے، وہاں نماز کے فوری بعد آپ نے سجدے میں جا کے یہی دعائیں پڑھنی ہے. 3 دفعہ کر لیں، 7 دفعہ کر لیں، وقت زیادہ ہے تو 11 سے 21 دفعہ پڑھ لیں. انشاءاللہ العزیز آپ کا رشتہ بھی اچھا آئے گا اور رشتے کی بندش بھی سرے سے ختم ہو جائے گی. ہوتا یہ ہے کہ جس وقت ہم رشتے کرنے کے لیے نکلتے ہیں، مفتی صاحب نے بہت اچھی چیزوں کی طرف رہنمائی کی کہ ہمارا جو معیار زندگی ہے وہ غیر شرعی اور غیر فطرتی اور غیر قانونی اور غیر معاشرتی ہوتا چلا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ابھی میری اس طرح کے کئی ایک بچیوں سے بات ہوتی رہتی جن کے رشتے نہیں ہو رہے. اب ایک بچی گاؤں میں رہتی ہے اور وہ شہری زندگی کے علاوہ پسند نہیں کرتی کہ وہ میرا رشتہ شہر میں ہو. تو بھئی آپ بھی تو شہر میں آئے نا، پھر تو گاؤں کی بچیوں کا کوئی بھی رشتہ کرے گا نہیں. ہاں یہ ہے کہ آپ اچھا اسی دین اور اخلاق کی بنیاد پہ ایک دفعہ رشتہ جوڑیں، پھر اس کے بعد اللہ آپ کو شہری زندگی بھی دے دے گا، امیری امارت کی زندگی بھی دے دے گا، غلامی سے آزادی کی بھی زندگی دے دے گا، اور اسی طرح غربت سے جو نا وہ خوشحالی کی بھی زندگی دے دے گا. کتنے گھرانے ہم نے دیکھے ہیں بڑی بڑی سوسائٹیوں کے مالک کہ وہ رشتوں کو جب احساس سے اور محبت سے سمجھتے ہیں، اس کے بعد وہ رشتے اس طرح پیار محبت سے چلتے ہیں. مفتی صاحب کی جو نا موجودگی میں یہ بات کہوں گا کہ رشتوں میں جو 3 آیات پڑھی جاتی ہیں، اتق اللہ اتق اللہ اتق اللہ، اس میں ایک میسج ہے جو ہمارے خطباء کو بھی مسنونہ نکاح میں یہ دینا چاہیے کہ یہ رشتہ اتق اللہ اور اتق اللہ کی بنیاد پہ ہو رہا ہے. آپ کی گھر گاڑی اور بزنس اور سٹیٹس کی بنیاد پہ نہیں ہو رہا، اور یہ آپ کا رشتہ اللہ کے خاص تقوی کی بنیاد پہ ہو رہا ہے اور صلہ رحمی کی بنیاد پہ. آپ یقین کریں کتنے بچے ایسے ہیں کہ وہ اس کے پاس اس طرح رشتہ آیا کہ میری بیٹی ہے لیکن نبینی ہے، میری بیٹی ہے لیکن وہ گونگی ہے، میری بیٹی ہے لیکن وہ بہری ہے، اب لیکن ہے وہ دیندار اور اچھے اخلاق والی. اس نے ویسے اس طرح کی بات کی کہ اس نے کبھی آنکھ سے غلط دیکھا نہیں ہے اس لیے وہ نبینی ہے، کان سے کبھی برا سنا نہیں اس لیے وہ بہری ہے، منہ سے کبھی غلط بولا نہیں اس لیے وہ گونگی ہے. اس نے کہا مجھے دین اور اخلاق پسند ہے. آپ یقین کریں ان کے رشتوں کے بعد اللہ نے ان کے اندر امام پیدا کیے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سیدہ طاہرہ مطہرہ
सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह किया है, वो सैयदना अली हैदर करार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से आपके दीन, आपके अखलाक और आपकी शुजाअत की वजह से किया है। और उसके बाद देखें अल्लाह ताला ने ऐसा रिश्ता चलाया कि वो रिश्ता लोगों के लिए मशअल राह बन गया है, बिल्कुल मिसाल बन गया है। तो हमारे माँ बाप जिस वक्त आसमान से जिबरील लाने की कोशिश करेंगे दामाद की शक्ल में, और इसी तरह दुल्हन की शक्ल में वो जन्नत की हूर लाने की बातें करेंगे, तो फिर उसके बाद वो रिश्ते मुश्किल होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा मुफ्ती साहब, सबसे पहले तो थोड़ा सा क्लियर करें कि वज़ाइफ लोग करते हैं आजकल, हम देखते हैं सोशल मीडिया पे अगर कुछ भी लिखा हुआ है ये आप इतने दिन पढ़ लें या आप इतने दिन पढ़ लें तो चीज़ें हो जाएंगी, हम उनको काउंटर चेक नहीं करते, हम ये नहीं देखते ऑथेंटिक सोर्स से वो हमें मिल रहा है कि नहीं, क्योंकि मैंने सुना है जो वज़ाइफ है उसके प्रॉपर जो है प्रोटोकॉल्स होते हैं, और वो आप ऐसे नहीं कि आप कुछ भी पढ़ के तो आप उसको पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। एक तो बताएं वज़ाइफ और ज़िक्र में क्योंकि फ़र्क होता है, तो एक तो हमें क्लियर करें क्या ये ऐसे वज़ाइफ पढ़ना ठीक है? देखिए जी, कुरान पाक ने वाज़ी तौर पे फरमाया अगर आपको इल्म नहीं है तो आपने अहले इल्म से पूछना है, ठीक है। कुछ वज़ाइफ ऐसे होते हैं जिनकी आम इजाज़त है, मिसाल के तौर पे हदीस के अंदर आया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान पाक में, वो तो कोई भी कर सकता है, लेकिन इसके अलावा मखसूस मसाइल के लिए मखसूस वज़ाइफ जो हैं वो माहिरीन देते हैं, और हर बंदे की नौइयत को मद्देनज़र रखते हुए उसकी गिनती जो है उसको मखसूस करते हैं, उसका तरीक़ा बताते हैं, उससे नमाज़ों की पाबंदी करवाते हैं, फिर उसके मुताबिक जो है वो मसाइल जो है वो हल होते हैं। तो लिहाजा हमें आज ख़ुद इस तरह का कोई अमल नहीं करना चाहिए, कोई इनिशिएटिव नहीं लेना चाहिए, माहिरीन के पास जाना चाहिए और वही देखेंगे, इजाज़त से पढ़ने चाहिए, इजाज़त भी होगी। दरअसल मसला ये होता है मर्ज़ की शनाख्त बहुत ज़रूरी होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। आदमी समझ रहा हो कि मुझे ये इशू है, जबकि उसका मसला कोई और होगा। और मुफ्ती साहब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आजकल मैं लोगों को देखती हूँ उनको इस चीज़ का नहीं पता कि आप ऐसे ही वज़ाइफ पढ़ना स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इनके प्रॉपर प्रोटोकॉल्स होते हैं, वो सिर्फ इंस्टा पे फेसबुक पे देखते हैं और उसको पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। बिल्कुल इसी तरह ही ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस तरह कोई भी शख्स अपना इलाज करने के लिए कोई देखा नुस्खा देख के उस पर अमल शुरू नहीं करता, वो कहता है मुझे जान बड़ी अजीज़ है, तो इसी तरह ये चीज़ें उसको देखनी चाहिए। हाँ, अलबत्ता अगर कोई माहिर एक्सपर्ट सोशल मीडिया पे बता रहा है, जिस तरह हाफिज़ साहब अगर कोई मसला बताते हैं, इनको फॉलो किया जाता है, तो वो एक अमर आखिर है। लेकिन कोई अननाउन सोर्स है, अजनबी सोर्स है, जिसकी अथेंटिसिटी नहीं है, वेरिफिकेशन नहीं है, उससे इज्तिनाब किया जाए। और सिर्फ वज़ाइफ पे जोर नहीं दिया जाएगा, वज़ाइफ पे जोर देने के साथ साथ इंसान थोड़ा सा हुस्न अखलाक पे भी जोर दे और थोड़ा सा सादगी पे भी जोर देगा, तो मसाइल जो हैं वो बिल्कुल ऐसे ही। कॉलर ने हमें ज्वाइन किया, उनका भी सवाल लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, रियाज अहमद बोल रहा हूँ रईनर खान से। जी रियाज, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि शादी के ये जो निकाह करते हैं, खुतबा पढ़ते हैं, इसका जो है उर्दू में जो तर्जमा है, ये मौलाना साहब अभी जुम्मा का तर्जमा भी किसी को पता नहीं ना, इसी तरीके से तमाम मौलाना साहब जितने भी हैं उनसे दरखास्त है कि ये इसका एहतमाम करें। और शादी के बारे में है, बच्चों के रिश्ते नहीं आते, तो मेरा अपना एक बच्चा BS B.Ed है, लेकिन रिश्ते आते हैं, वो कहते हैं जी शहर में सेटल हो जाए। अभी इतना पैसा नहीं है कि जल्दी से बंदा शहर में ही सेटल होता है, तो ये जो है रिश्ते जो है होते हैं, इनको कराने के लिए जो हमारी सोसाइटी है इसमें इंतजाम करना चाहिए, कोई मौलाना या गवर्नमेंट जो है। बिल्कुल जी, बिल्कुल ऐसे ही है। शफीक साहब आप जवाब दीजिए। देखें, सबसे पहली बात यह है कि ये मौलाना का भी एहतमाम उसको भी करना चाहिए तर्जमे का, लेकिन ये है कि निकाह में हमारे जो हाल है उसमें इसका माइक वगैरह का भी एहतमाम होना चाहिए कि असल तो निकाह है और उसमें तर्जमा पढ़ना चाहिए। हमारे जो ना वो एक बहुत ग्रामीय कदर शेख डॉक्टर हाफिज अहमद लकवी साहब, वो बाकायदा इसका तर्जुमा पढ़ के तर्जुमा सुना के निकाह पढ़ाते हैं, और मैं भी इनको बाकायदा ये चीज़ें बयान करते हैं कि इसमें क्या मैसेज क्या दिया गया है। और जैसे इन्होंने अभी बात की अपने बच्चे के हवाले से, एक हदीस है बड़ी अहम, सलासतुन हक़्क़ुन अलल्लाहि औनुहुम, कि 3 लोगों की मदद करना अल्लाह के ज़िम्मे है, अल्लाह उनकी लाजमी मदद करता है। उनमें से एक वो आदमी है कि अन्नाकिहु युरीदुल आफाफ, वो आदमी जो आफियत और इफ़्फ़त के लिए, पाक दामनी के लिए, पाकबादी के लिए निकाह का इरादा करता, अल्लाह उसको अच्छा निकाह दे देता है। कितना अहम मसला है कि निकाह में पाक दामनी और पाकबादी, और मैं ये दावे से कह सकता हूँ वो बच्ची और बच्चा जिसका निकाह नहीं हो रहा,
میں نے جو پہلے طریقہ بتایا اس کے ساتھ ربنا حبلنا ربین لمان دلتا الیہ من خیر فقیر، اور ساتھ یہ حدیث کو سامنے رکھ کے 2 رکعت نماز پڑھ کے آسمان کی طرف دیکھے اور کہے اے میرے پیارے سونے رب رحمان، میں اپنی پاک بازی اور پاک دامنی کی زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں، تو جو میرے لیے رشتہ تو نے مختص کیا ہوا ہے وہ جہاں کہیں بھی ہے مجھے اس کے اور اسے میرے قریب کر دے۔ آپ یقین کریں کہ آپ کا رشتہ وہ آسمانوں میں، پہاڑوں میں، صحراؤں میں، سمندروں جہاں بھی چھپا ہوا ہے اللہ اس کو وہاں سے لے آئے گا۔ تو جہاں مفتی صاحب نے یہ بہت اہم بات بتائی کہ یہ ہمارا معیار زندگی جو ہے نا اس کو بھی درست کرنا چاہیے، نیرا صرف وظیفوں پہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں پھر وظائف بھی کیے جاتے ہیں، کوئی ہرن پہ لکھ رہا ہے، کوئی کپڑوں پہ لکھ رہا ہے، کوئی قبرستان پہ لکھ رہا ہے، اور اسی طرح جس کو جو مل گیا وہ پڑھ رہا ہے۔ کیوں نہ ہو کہ آپ قرآنی دعائیں پڑھیں اور مسنون دعائیں پڑھیں، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی دعائیں پڑھیں۔ دنیا کائنات کا کوئی مشکل کام ایسا نہیں، رزق کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے، رشتوں کے حوالے سے، جو یہ بندہ دعا پڑھتا اس کی وہ مشکل آسانی کی طرف نہ پلٹ جائے۔ ٹھیک ہے، وہ دعا کیا ہے؟ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ اے اللہ دنیا میں کوئی مشکل نہیں ہے جسے تو آسان کر دے، کوئی بندش نہیں ہے جسے تو کھول دے۔ اور ایک دعا ساتھ یہ اللہم لا مانی لما اعطیت ولا موتی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ یا اللہ جسے تو عطا کرنے کو آئے اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ اور ایک تیسری دعا بہت اہم ہے، وہ دعائے استخارہ میں ہم دیگر دعائیں پڑھتے رہتے ہیں، اس میں جہاں اللہم انی استخیرک بعلمک وہ لمبی دعا ہے، لیکن میں جو جملے کے طور پہ دے رہا ہوں اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری، اس لفظ پہ زور دے جو میں ابھی پڑھنے والا ہوں، فقدر لی ویسر لی فقدر لی ویسر لی ثم بارک لی فی۔ اے اللہ اس کو میرے مقدر کر دے، اے اللہ میرے لیے آسان کر دے، اے اللہ اس کو میرے لیے آسان کر کے میرے لیے برکت پیدا فرما دے۔ اور اسی کے متعلق دوسرا جملہ، اگر یہ میرے دین معاش آخرت کے اعتبار سے بہتر نہیں ہے، فصرف عنی وصرف عن، یا اللہ مجھے اس سے اور اس کو میرے سے دور کر دے۔ یہ ان بچوں کے لیے بھی، ان ماں باپ کے لیے بھی جن کے رشتوں میں لوگ دھکم دھکیل کرتے ہیں کہ وہ خام خواہ رشتہ کرنا چاہتے جہاں بچی کے بھی پسند نہیں ہے، بالکل ایسے ہی ہے، ماں باپ میں سے کسی کے پسند نہیں، تو اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے ایسا رشتہ آپ کے گھر میں آنے نہیں دے گا اور آپ کے گھر میں ہونے نہیں دے گا جو رشتہ آپ کو دین اخلاق کے اعتبار سے اچھا۔ بالکل ایسے ہی ایک اور کالر نے ہمیں جوائن کیا۔ السلام علیکم اعجاز، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ جی سوال کیجئے۔ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حافظ آباد سے اعجاز احمد بات کر رہا ہوں۔ جی جی۔ تو یہ فیس بک پر نا وہ چل رہی ہے، کوئی کوٹ چل رہا ہے کہ حکومت جو ہے وہ بس کزن کی میرج جو ہے وہ ختم کرنے جا رہی ہے، تو پلیز یہ کیسا ہے، یہ اسلامی لحاظ سے یہ کیسا ہے یا کیا چل رہا ہے، یا اس کے متعلق پلیز ذرا۔ جی اعجاز صحیح کہا آپ نے، یہ بالکل فیک نیوز ہے اور یہ پچھلے 2 سالوں سے چل رہی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ فیک ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہوئی ہے، تو اس کے بعد یہ چل رہا تھا۔ دوسرا آپ نے کزن میرجز پہ بات کی ہے، مفتی صاحب کوئک جواب دے دیں اس پہ۔ دیکھیں جی اسلام جو ہے وہ منع نہیں کرتا کزن میرج کرنے کے حوالے سے، لیکن احتیاطی تدابیر اختیار کرنا ضروری ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اگر کسی کو کوئی جینیٹک ایشوز ہیں وہ اگر وہ حل نہیں ہوتے، اس کا ظاہر اب جدید دور ہے، ترقی ہے، وہ ٹیسٹ کروائیں گے تو پتہ لگے گا کہ ان کا سوٹیبل ہے نہیں ہے، کمپیٹیبلٹی ہے کہ نہیں ہے، تو پھر اس کے مطابق اس کا علاج بھی بر وقت ہو سکتا ہے۔ ویسے صرف کزن ہونے کی وجہ سے شادی کرنا کوئی ضروری بھی نہیں ہے اور ممنوع بھی نہیں ہے، کیونکہ بعض جگہوں پہ جی ایسی خام خواہ کی رسم بنائی ہے جو ہم باہر نہیں کرتے، صرف اسی لیے کہ وہ پیسہ جو ہے وہ صرف وہیں کا وہیں گردش کرے، اور اس کے ریزن صرف یہی ہے کہ ہم قرآن کی تعلیمات نہیں دیکھ رہے، احادیث کی تعلیمات نہیں دیکھ رہے، کہ نکاح کے مقاصد کو حاصل نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے ہم اسی طرح مادی دنیا کے گرد گھوم رہے ہیں، اور اس کا رزلٹ کیا آتا ہے، نتیجہ کیا آتا ہے؟ وہ نتیجہ آتا ہے جو قرآن و سنت کے خلاف اور انسان کی معاشرت کے خلاف۔ اب دیکھتے جائیں نا،
ہم جس دور سے گزر رہے ہیں برداشت لیول جو ہے وہ زیرو کیا وہ تو مائنس میں چلا گیا ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے جی, وہ لوگ ہی ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر رہے جنہوں نے ساری زندگی برداشت ہی ایک دوسرے کو کرنا ہے, اور غیر کی بات وہ برداشت کر رہے ہیں. اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ہم آغاز ہی اپنا ٹھیک نہیں. بالکل بالکل ایسے ہی ہے. اور ہم شادی کے مسائل کے حوالے سے بات کر رہے تھے اور وظائف بھی ہم نے پوچھے. ہمارے ساتھ موجود تھے حافظ شفیق الرحمان صاحب اور ساتھ ساتھ مفتی بہرام شاہد. بہت شکریہ آپ دونوں کا. That's it for today. ملتے ہیں کل انشاءاللہ. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.